تھی کعبے کی فضا جانیے کیا ڈھونڈ رہی تھی حیدر سا کوئی رہنما ڈھونڈ رہی تھی کعبے کی فضا جانیے کیا ڈھونڈ رہی تھی اور منزل کے لیے رہنما ڈھونڈ رہی تھی منزل کے لیے رہنما ڈھونڈ رہی تھی عباس کو مدت سے وفا ڈھونڈ رہی تھی ایک باوت نعرہ صلوات قاسم کی نظر شوق شہادت کی تڑپ میں قاسم کی نظر شوق شہادت کی تڑپ میں مرنے میں بھی جینے کا مزہ ڈھونڈ رہی تھی کعبے کی فضا جانیے کیا ڈھونڈ رہی تھی اور حیدر کے مقابل میں بھلا آتا نہ کیسے حیدر کے مقابل میں بھلا آتا نہ کیسے مرحب کو تو مدت سے قضا ڈھونڈ رہی تھی کعبے کی فضا جانیے کیا ڈھونڈ رہی تھی آیا وہ نظر فرش نبی پر شب ہجرتی آیا وہ نظر فرش نبی پر شب ہجرتی جس نفس کو خالق کی رضا ڈھونڈ رہی تھی کعبے کی فضا جانیے کیا ڈھونڈ رہی تھی نعرہ صلوات کیونکہ سب سے پہلے ہم اس بات کی معذرت چاہتے ہیں فاطمہ زہرا سے اور اہل بیت علیہ السلام سے کہ ہم لوگ جو ہر بار پروگرام وقت پہ شروع کر دیتے تھے اس بار نہیں کر پائے سب سے پہلے ان سے معذرت اور ان تمام عزاداروں سے معذرت چاہ رہے ہیں عباس کمیٹی کہ آپ لوگ کو یہ پروگرام تاخیر سے شروع ہوا کچھ وجوہات تھی لیکن پھر بھی ہم لوگ مولا سے معذرت چاہتے ہیں اور آپ لوگ سے بھی معذرت چاہتے ہیں آپ بنا تمہید کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں عالی جناب مولانا مزمل حسین صاحب رامپور جو مجلس کو خطاب فرمائیں گے ایک بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و فاتحہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بزرگان ملت اور برادران ایمانی، اس وقت کی اہم گفتگو کے لیے قرآن مجید کی جس گرامی آیت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، یہ بہت مشہور آیت ہے جو ہر قرآن پر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ انہو لقرآن کریم، بے شک لا ریب بلا تردد یہ کلام کرامتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی بھی مس نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں چھو سکتا مگر وہ لوگ جن کے سروں پر اللہ نے ید قدرت سے تاج طہارت سجا دیے ہیں۔ مطہرون ان کو مس کر سکتے ہیں، ان کو چھو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ قرآن پر تمام عالم عرفان کا یقین، ایقان اور اتفاق ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نہ یہ صرف کہ یہ اللہ کا کلام ہے بلکہ ابتدا سے انتہا تک علم ہی علم ہے، ایجوکیشن ہی ایجوکیشن ہے، عقل ہی عقل ہے۔ آج جتنی بھی ارتقائیں ہیں، جتنے بھی بلندیاں ہیں، جتنی بھی رفعتیں ہیں، وہ سب کاہے کی بدولت ہیں؟ وہ سب علم کی بدولت ہیں۔ قرآن عین علم ہے، قرآن مکمل علم ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب انسان جہالت کی زندگی گزار رہا تھا، رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، لباس پہننے کا اس کو کوئی سلیقہ نہیں تھا، کھانے پینے کی کوئی بھی اسکیمیں اس کے پاس مہیا نہیں تھیں۔ لیکن یہ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، انسان بھی ویسے ہی ویسے آگے بڑھتا گیا۔ انسان نے علم کی بدولت سمندر کی تہوں سے موتی نکال کر لایا۔ انسان نے علم کی بدولت ہواؤں میں خلاؤں میں اپنے اڈے قائم کیے۔ انسان علم کی بدولت یہ پیشن گوئی کرتا ہے کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے۔ محکمہ موسمیات اس علم کی بدولت تمام اطلاعیں دیتا ہے۔ جو آج سائنس نے ترقی کی ہے، ایروپلین بنائے، ہیلی کاپٹر بنائے، دوسرے اسباب سورسز سب کچھ بنائے، سب علم کی بدولت۔ اور قرآن علم ہے، قرآن عین علم ہے۔ قرآن یاد کرنے کی کتاب نہیں، قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں، قرآن رٹنے کی کتاب نہیں، قرآن عمل کرنے کی کتاب ہے، فکر کرنے کی کتاب ہے۔ آج تک ہم نے یہ سوچا کہ قرآن کو پڑھ لیں گے ثواب ہو جائے گا، قرآن کو یاد کر لیں گے ثواب ہو جائے گا۔ یہ ثواب اپنی جگہ پر، قرآن یاد کرنے کی کتاب نہیں، قرآن فکر کرنے کی کتاب ہے، عمل کرنے کی کتاب ہے۔ یہ اسرار و غوامض پر سے پردے اٹھانے والی کتاب ہے۔ یہ بدھو عرب کو شاہنشاہ عرب بنانے والی کتاب ہے۔ یہ ضلالتوں سے، گمراہیوں سے انسان کو ہدایت کے منارے پر لانے والی کتاب ہے۔ چونکہ قرآن علم ہے، العلم نور
یغذف اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے، اللہ جس کے سینے میں چاہتا ہے ودیت کر دیتا ہے، اتار دیتا ہے۔ تو علم قرآن ہے، اس کا لفظ لفظ قرآن ہے، اس کا ہر جملہ قرآن ہے، اس کی ہر لائن قرآن ہے، اس کا ہر صفحہ قرآن ہے، ابتدا بھی علم اور انتہا بھی علم۔ اور یاد رکھیے گا جب تک علم خاموش ہے تو قرآن کہلائے گا، اور جب علم کو زبان مل جائے گی تو اہل بیت کہلائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ خاموش علم کا نام ہے قرآن، بولتے ہوئے علم کا نام ہے اہل بیت۔ لیکن ابھی ہم خاموشی کو نہیں سمجھے کہ یہ قرآن ہے کیا۔ قرآن بنا ہے لفظ قرأت سے، جس کے معنی ہے ریڈنگ، پڑھنا۔ جو چیز پڑھی جائے اسے کہتے ہیں قرآن۔ قرآن یعنی پڑھا ہوا، کتاب لکھا ہوا، یعنی ہر مصنف کا، ہر رائٹر کا، اس کا مدمع نظر، اس کا زاویہ نظر یہی ہوتا ہے کہ میری کتاب پڑھی جائے۔ تو پہلے وہ کتاب لکھتا ہے، پہلے وہ کتاب لکھی جاتی ہے، بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ دنیا کی کتابیں پہلے لکھی جاتی ہیں، بعد میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ قرآن نام ہے قرآن، پڑھا ہوا، پہلے پڑھا گیا بعد میں لکھا گیا۔ قرآن کے معنی پڑھا ہوئے کے ہیں، چونکہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، صواعق محرقہ، سنن داؤد، تحفہ اثنا عشریہ، وہ سب پہلے کتاب ہیں، پہلے لکھی گئی بعد میں قرآن، یعنی بعد میں پڑھی گئی۔ اللہ کا کلام پہلے قرآن بعد میں کتاب، پہلے پڑھا گیا بعد میں لکھا گیا۔ پروردگار یہ دستور کیوں بدلا، یہ زاویہ کیوں بدلا، یہ سنت کیوں بدلی؟ کہ یہ ہماری مرضی، ہماری مشیت۔ پڑھیے علی قرآن تاکہ زمانہ یہ نہ کہہ دے کہ اگر ہم لکھ نہ دیتے تو آپ کا علی پڑھتا کیا۔ اب سمجھ لو علی تمہاری کتابت کا محتاج نہیں، تم علی کی قرأت کے محتاج ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دنیا کے دنیا کی کتابیں پہلے لکھی جاتی ہیں بعد میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن کلام اللہ پہلے قرآن ہے، پہلے پڑھا گیا بعد میں لکھا گیا۔ دنیا کی کتابیں الگ اور یہ کلام اللہ الگ۔ پیدا ہوتے ہی مولا کائنات نے نبی کے دست مبارک پر قرآن پڑھا، اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یہ کتاب صاحب کتاب سے بہتر، یہ کتاب صاحب کتاب سے بہتر، یہ کتاب صاحب کتاب سے بہتر۔ اور قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ قرآن نازل نہیں ہوا اس وقت، قرآن کا نزول بھی نہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن ایسے پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھا گیا۔ قرآن پڑھا ہوا کون سی شخصیتیں جنہوں نے نازل ہونے سے پہلے قرآن کو پڑھا؟ یہی ذوات مقدسہ ہیں۔ قرآن بعد میں نازل ہوا ہے، انہوں نے نازل ہونے سے پہلے پڑھا۔ اور عزیزوں، قرآن ہدایت کے لیے آیا، ہادی بن کر آیا، لیکن ظرف کے اعتبار سے قرآن ہدایت کرتا ہے۔ جیسا انسان ہوگا ویسی اس کے لیے ہدایت ہوگی۔ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، قرآن کہتا ہے یُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ قرآن تو ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے، ہادی ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت کیا کہتی ہے؟ بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، اور بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اس کے ذریعے۔ پروردگار اس آیت کا ترجمہ مفہوم ہماری سمجھ سے پرے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن تو نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تمام پیغمبروں کا ذکر ہے جو ہادی بن کر آئے، اور اس کے میں ایک آیت ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، ہدایت بھی پاتے ہیں۔ آخری بات اور ربط مصائب، پروردگار ہمیں سمجھا تو عزیزوں ہم ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھائے دیتے ہیں۔ ابھی گرمیوں کا وقت چل رہا ہے، ہمیں شدید پیاس لگی،
اس شدید پیاس کے عالم میں ہم آپ کے پاس پہنچے. ہم نے کہا بھائی تھوڑا سا پانی پلا دو, اگر پانی نہ ملا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے, ہم مر جائیں گے. شدت پیاس سے زبان اکڑی جا رہی ہے, اینٹ چکی ہے, کانٹے سے محسوس ہو رہے ہیں. آپ اٹھے, آپ نے ایک جگ اٹھایا, ایک گلاس اٹھایا اور پہنچے, اور وہاں سے صاف و شفاف پانی اپنے جگ میں بھرا, جگ میں بھر کر لائے اور آپ نے مجھے وہ پانی دیا. اب میں نے پانی پیا, الحمدللہ کیا خوش ذائقہ پانی ہے, کیا میٹھا پانی ہے, اس نے طبیعت کو, دل کو ہماری خوش کر دیا. مولانا کیا کہنے صاحب. اچھا, اور اس کے بعد وہی پانی جو آپ کے ہمراہ, آپ کے دوست, آپ کے ہمنشین آئے ہوئے تھے, ہم نے ان کو بھی پیش کیا, یا آپ نے ان کو پیش کیا کہ آپ یہ پانی پیجئے. انہوں نے لا حول ولا قوت کہنے کے بعد پانی تھوک دیا. کہا کہ کون سی آپ دشمنی ہم سے نکال رہے ہیں. میں حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا, کیا بات ہے, کہ کتنا کڑوا پانی ہے. ایک نے پیا تو پانی میٹھا لگا, دوسرے نے پیا تو پانی کڑوا لگا. میں حیران و پریشان. جگ بھی وہی ہے, گلاس بھی وہی ہے, لانے والا بھی وہی ہے. یہ ایک کو پانی میٹھا لگ رہا ہے, ایک کو پانی کڑوا لگ رہا ہے. فلسفہ کیا ہے, علت کیا ہے؟ کہ کسی ڈاکٹر کا انتخاب کیا جائے, کوئی آس پاس ہے. ڈاکٹر کو بلایا, جس کو ذائقہ مند پانی لگ رہا تھا میٹھا, اس کی نبض کو پکڑا, کہا اس کی نبض 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑک رہی ہے. یہ صحت مند انسان ہے, اس کو پانی میٹھا لگنا چاہیے تھا. اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے ہی جن کو پانی بد ذائقہ کڑوا لگ رہا تھا ان کی نبض کو پکڑا اور کہا رے باپ رے باپ, ان کو تو 103 سے اوپر بخار چل رہا ہے, ان کو تو پانی کڑوا لگنا چاہیے تھا. قرآن گمراہ کیسے کرتا ہے, ہدایت کیسے کرتا ہے. اگر قرآن کو علی سے محبت کرنے والے انسان نے پڑھا تو قرآن اس کے لیے ہادی بن گیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اہل بیت کی محبت کے ساتھ قرآن پڑھا جائے تو قرآن ہادی ہے, اور اگر اہل بیت سے دشمنی کے ساتھ پڑھا جائے. صحابی علی ساتھ میں ہے, نماز فجر کے وقت تلاوت ہو رہی تھی. علی کے صحابی کہتا ہے, یا علی کتنی اچھی آواز ہے, کتنی اچھی آواز میں تلاوت کر رہا ہے. مولا نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گا. صحابی پریشان ہو گیا, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اچھی آواز میں, اچھے لہن میں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے فجر کے وقت, اور مولا کیا فرماتے ہیں, یہ جہنم میں جائے گا, یہ جہنمی ہے. صحابی تھا, یقین تھا, لیکن تھوڑا سا دل میں تذبذب تھا. مولا پر یقین تھا, آخر وجہ کیا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, ایک اچھی آواز ہے, اچھے لہن میں تلاوت کر رہا قاری قرآن. مولا فرماتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا. یقین تھا. کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ جنگ صفین میں وہ مولا کائنات کے سامنے تلوار لے کر آ گیا. صحابی سمجھ گیا کہ مولا نے صحیح کہا تھا. صحابی سمجھ گیا. مطلب کیا ہے, قرآن اگر اہل بیت کی محبت کے ساتھ پڑھا جائے تو قرآن ہادی ہے, قرآن ہدایت کرے گا. اور اگر اہل بیت سے دشمنی کے ساتھ پڑھا گیا, تلاوت تو ظاہراً سننے میں اچھی ہوگی لیکن اس کا کوئی اثر نہیں. عزیزوں, خاموش علم کا نام ہے قرآن, بولتے ہوئے علم کا نام ہے اہل بیت. قرآن اور اہل بیت یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. کب تک؟ حتی یردا علی الحوض. پیغمبر نے کیا فرمایا, یہاں تک کہ حوض کوثر پر نہ پلٹ آئیں مجھ سے ملاقات ہوگی. قرآن اور اہل بیت. عزیزوں, اسی قرآن کے سب سے چھوٹے سورہ کا نام ہے سورہ کوثر, جس کا دنیا جواب نہ لا سکی. صرف ایک سورہ کا, سورہ کوثر کا. سبع معلقات عرب کے 7 قصیدے آویزہ تھے. کیوں کہ یہ سب سے اچھے کلام ہیں. ادھر قرآن نازل ہوا, علی
اللہ نے کہا میرے حبیب یہ سب سے چھوٹا سورہ جو دیکھنے میں چھوٹا ہے جا کر وہاں پر آویزاں کر دو. جا کر لگا دیا. اب جو عرب آئے ادیب تھے, بہت بڑے پڑھے لکھے تھے, اب جو آئے قرآن کا انہوں نے دیکھا تو کیا کہا, ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. عرب کیا کہتا ہے, ادیب لوگ, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. پورا عرب مل کر سورہ کوثر کا جواب نہیں لا سکا. ہار تسلیم کر لی, سورہ کوثر کا جواب نہیں آ سکا. جیسے قرآن کا سورہ کوثر اس کا جواب کوئی نہ لا سکا, ایسے ہی کربلا کے میدان میں ایک سورہ کوثر کی طرح سب سے چھوٹا شہید ہے جس کا نام علی اصغر ہے. اس سے بھی فوج ہار گئی. کیسے ہاری؟ اگر ہاری نہ ہوتی تو کیا آنسو بہاتی, روتی؟ مظلومیت علی اصغر, سب سے چھوٹا شہید کربلا کے میدان میں, جس کو دیکھ کر فوج گریہ کر رہی ہے, رو رہی ہے. علی اصغر ظاہراً 6 مہینے جس کی عمر ہے, کربلا کے میدان میں جو باقاعدہ بزرگ حضرات ہیں ان سے کم نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. عمر میں کم ہے, ویسے کم نہیں ہے. علی اصغر کا قد بہت بڑا ہے. کیسے کہ علی اصغر کا قد اس لیے بڑا ہے کہ علی اصغر کے 2 دن ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں. ایک وہ دن ہے کہ جس دن امام مدینے سے چلے تب علی اصغر کی رخصتی, کچھ منظر ہمیں تاریخوں میں ملتا ہے. دوسرا منظر روز عاشور کربلا کے میدان. یہ 2 منظر, 2 دن کی اصغر کی زندگی, کتنے نوحے ہیں, کتنے قصیدے ہیں, کتنے سلام ہیں, کتنے مرثیے ہیں 2 دن کی زندگی پر. جس کی 2 دن کی زندگی کا یہ حال ہے, اس کی 6 مہینے کی زندگی کا کیا حال ہوگا. صرف 2 دن کی زندگی. 28 رجب جب قافلہ مدینے سے چلا, 10 محرم روز عاشورہ, صرف 2 دن کی زندگی پر تبصرے ملتے ہیں. کتنے نوحے ہیں پوری دنیا میں, کتنے تبصرے ہیں, آپ بتائیے کتنے مرثیے ہیں 2 دن کی زندگی پر, جس کی 2 دن کی زندگی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کربلا کا سورہ کوثر, جس کے لیے امام حسین نے ایک بلندی پر پہنچنے کے بعد ایک اعلان کیا, حال من ناصر ینصرنا, حال من مغیث یغیثنا. ہے کوئی ہمارا ناصر, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا. پھر اس کے بعد امام حسین نے ایک اور نعرہ بلند کیا, جس کو سننے کے بعد اللہ کے فرشتے کربلا کے میدان میں آ گئے. کیا تھا؟ امام نے فرمایا, حال من ذاب ان یذب حرم رسول اللہ, ہے کوئی حرم رسول کو پناہ دینے والا. اس آواز کا بلند ہونے تھا, فرشتے کربلا کے میدان میں آ گئے. کہ لبیک یا حسین, اے فاطمہ کے لال, ہم حاضر ہیں. کتنا عزیزو, حسین پلٹے, کیا دیکھا کہ خیام سے رونے کی آوازیں بلند ہیں. شہزادوں کو اپنے ہاتھوں پہ لیا, لے کر چلے, سوال آپ کیا, تیر سے جواب ملا. 3 بھال کر تیر. عزیزو سوچ لینا بہت, سن لینا بہت آسان ہے. علامہ کبن صاحب قبلہ نے لکھا کہ جب 3 بھال کا تیر شہزادے علی اصغر کے گلو مبارک پر لگا تو ان کا جملہ ہے فَذُبِحَ الْأُذْنُ مِنَ الْأُذْنُ, بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. آپ نے اور فرمایا, ایک بھال علی اصغر کے گلے پر, ایک کان پر, ایک بازو ہے حسین پر. یہ امامت کا بازو تھا کہ جس نے آتے ہوئے تیر کو روکا.
वरना उलमा लिखते हैं कि अगर इमामत का बाजू ना होता तो अली असगर तीर के साथ पता नहीं कहां चले जाते। ये इमामत का बाजू था कि जिसने इतने सख्त तीर को रोका। अजीजों, अब इमाम कभी आगे बढ़ रहे हैं, कभी पीछे हट रहे हैं, और एक मंजिल आई, आवाज दी रबाब। रबाब से पहले सकीना निकल आई। क्या मेरे भैया को पानी मिल गया? बाबा मैं प्यासी रह गई। इमाम ने अब जो अबा का साया हटाया, क्या देखा? मन का ढला हुआ है। आवाज़ी अम्मा, मेरा भैया नहर कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। अली असगर शहीद हो गए। अब अजीजों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पुश्ते ख़ैमा एक कब्र तैयार की। क्यों तैयार की? इसलिए कि 6 महीने का बच्चा है। मेरी शहादत के बाद लाशों को बहमाल किया जाएगा, ये बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक छोटी सी लहद बनाई, और छोटी सी लहद बनाने के बाद इमाम हुसैन ने बच्चे को दफन किया कि नागा एक आवाज आई, अस्सलामु अलैका अय्युहल गरीब। ए गरीबुल वतन, तुझ पर मेरा सलाम हो। इमाम हुसैन ने कहा, भाई तू कौन है? कहा, अना बरीदु सुगरा, मैं सुगरा का कासिद हूँ। का क्या लाया है? का एक पैगाम लाया हूँ। कहा, आप कौन है? कहा, मैं गरीबुल वतन हूँ। कहा, आप हुसैन हैं? कहा, मैं ही हुसैन हूँ। कहा, आप मुझे हुसैन मालूम नहीं देते? कासिद सुगरा कहता है, मुझे हुसैन मालूम नहीं देते। इमाम कहते हैं, भाई क्या बात है? मैं हुसैन क्यों नहीं लगता? का इसलिए कि जब मैं मदीने से चला था तो उस मौजूमा ने मुझसे कहा था, जब तू करबला के मैदान में पहुंचेगा तो मेरे बाबा की दाहिनी जानिब एक जवान होगा, बाईं जानिब एक जवान होगा, पोस्ट पे एक जवान होगा, मेरे बाबा की दाढ़ी स्याह होगी। अरे मैं क्या देख रहा हूं? इमाम ने फरमाया, भाई तूने आने में देर कर दी। भाई तूने आने में देर कर दी। अभी चंद मिनट पहले आता, एक जवान दाहिनी तरफ होता, एक जवान बाईं तरफ होता। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस कासिद का हाथ पकड़ा, गंज शहीदा में पहुंचे। 18 साल का एक जवान पड़ा हुआ था कि भाई तूने आने में देर कर दी। अगर कुछ देर पहले आता तो ये 18 साल का जवान भी जिंदा होता। ए भाई जो फुरात पर चल, ये 32 साल का मेरा भाई बाजू कटाए सो रहा है। अगर तू कुछ देर पहले आता तो इसको जिंदा पाता। अली असगर को दफन कर दिया इमाम ने। उसके बाद इमाम ने कहा, भाई तू क्या लाया है? कहा, ये मैं खत लाया हूँ और ये पोटली लाया हूँ, कुछ उसमें बंधा हुआ था। इमाम ख़याम में पहुंचे, तमाम बीवियों को जमा किया और कहा, बीवियों, अरे सुगरा का खत आया है। तमाम बीवियां जमा हो गई। अब जो मातम शुरू हुआ, सुगरा का खत आया है। क्या लिखा है? ए बाबा, आपने जैसे हुजरों को बंद किया था, अभी तक वैसे ही ताले लगे हुए हैं। मैंने कोई सा ताला नहीं खोला। ए बाबा, आपने भैया अली अकबर की शादी कर ली, मुझे तलब नहीं किया। ए बाबा, अब तो मेरा भैया अली असगर घुटनियों चलने लगा होगा। और मेरे बाबा, सकीना के लिए एक वसीयत है। ए बाबा, सकीना से कहना पानी डाले, मेरे दूसरी बहन से कहना अली असगर को नहलाए। जब अली असगर को गुस्ल दे दिया जाए तो मैं छोटे छोटे 2 कुर्ते भेज रही हूँ। एक कुर्ता मेरी तरफ से मेरे भैया अली असगर को पहना देना। अब अजीजों, जब कुर्ते की बात आई, बीवियों में कोराम बर्पा हो गया। ए सुगरा, अब अली असगर इस दुनिया में नहीं है। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबुन यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगारा, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा, हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को बख्श दे। परवरदिगारा, हमें अमाल सालिहा बजलाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा, इमाम ज़माना की ज़हूर में तआजील फरमा। हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
یا حسین یا حسین یا حسین ہر سمت سے یہ آتی ہے صدا خیموں میں ہے کوہرام بپا سکینہ پیاسی ہے ابا سکینہ پیاسی ہے ابا سکینہ پیاسی ہے گر جانا ہے بے شک جاؤ بس تھوڑا سا پانی لاؤ مشکی زادے کر شہ نے کہا ابا سکینہ پیاسی ہے ابا سکینہ پیاسی ہے آ جاؤ امو آ جاؤ پانی کا کوزہ بھر لاؤ ہر سمت سے یہ آتی ہے صدا ابا سکینہ پیاسی ہے ابا سکینہ پیاسی ہے ابا سکینہ پیاسی ہے ابا سکینہ پیاسی ہے ملیون نے جب بازو کاٹا مشکی زادہ تو سے تھاما پہنچا دوں میں پانی تو ذرا خیمے میں سکینہ پیاسی ہے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے ابا سکینہ پیاسی ہے ابا سکینہ پیاسی ہے پانی جس دم چلو میں لیا اور دیکھ کے اس کو پھینک دیا غازی کو جب یہ یاد آیا خیمے میں سکینہ پیاسی ہے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے ابا سکینہ پیاسی ہے ابا سکینہ پیاسی ہے ابا سکینہ پیاسی ہے شرمندہ ہوں نہ جاؤں گا اس کو کیسے سمجھاؤں گا آقا سے غازی نے یہ کہا خیمے میں سکینہ پیاسی ہے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے ابا سکینہ پیاسی ہے ابا سکینہ پیاسی ہے جس وقت علم خالی آیا اور ساتھ میں ناغازی آیا خیموں میں ہوا کوہرام بپا ابا سکینہ پیاسی ہے ابا سکینہ پیاسی ہے ابا سکینہ پیاسی ہے پانی نہ مانگوں گی میں کبھی شکوہ نہ کروں گی اب میں کبھی اب لوٹ کے آ جاؤ اے چچا ابا سکینہ پیاسی ہے ابا سکینہ پیاسی ہے غیور تو اپنا رو قلم پر دردی نوحہ کر تو رقم ابھی اور نہیں میں لکھ سکتا ابا سکینہ پیاسی ہے ابا سکینہ پیاسی ہے ابا سکینہ پیاسی ہے ابا سکینہ پیاسی ہے یا حسین یا حسین اکبر تمہیں قسم ہے واپس ضرور آنا اکبر تمہیں قسم ہے واپس ضرور
زمانے والوں کو پیغام حق سنانا ہے، صراط پہ بھٹکے وہ کل آنا ہے، زمانے والوں کو سجا کے گھر کو رہے منتظر، لیکن ستارے کو زہرا کے در پہ آنا ہے، زمانے والوں کو پیغام حق سنانا ہے، بنا رہے ہو سقیفہ میرا خبر جس کو، بتاؤ فیصلہ حق ہے کہ غاصباں نہ ہے، زمانے والوں کو نعرہ صلوات صلی علی محمد و محمد۔ عزیزان محترم، آج وقت میں کچھ تاخیر ہو گئی، اس کے لیے معذرت، اور اہل بیت اور فاطمہ زہرا سے بھی ہم لوگ العباس کمیٹی کے سارے ممبران معذرت چاہتے ہیں۔ جو وقت کی تاخیر ہوئی مولا ہمیں معاف کریں، ہم لوگ وقت پہ پروگرام کرنا چاہ رہے تھے لیکن کچھ ایسی وجوہات ہو گئیں کہ جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے، اور آپ لوگ پچھلے سال پرسہ دے نہ سکے، اس بار مولا نے پھر پچھلے سال بھی پروگرام ہوا، چندہ لوگوں میں ہوا، کچھ لوگوں میں ہوا، ایک لمٹ باندھی سرکار نے۔ اس بار مولا کا فضل و کرم ہے کہ پروگرام بھی ہو رہا ہے، آپ لوگ پرسہ بھی دینے آئے ہیں۔ اس بار ہم لوگ العباس کمیٹی نے 11ویں امام کا تابوت بھی بنوایا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا تابوت بھی اٹھایا جائے گا، اس کی آپ لوگ زیارت کریں گے اور ثواب دائرہ حاصل کریں گے۔ اور بنا تمہید کے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں مخصوص نواخان قاسم شارق حسین صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور نواخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ ایک باوز بلند نعرہ صلوات۔ جہاں جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی، تمام مومنین سے دستبستہ گزارش ہے کہ ڈائس کے قریب آ جائیں۔ ابھی نواخانی کے فرائض کو انجام دینے جا رہے ہیں قاسم شارق حسین صاحب۔ اس بچے کی حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ یہی بچے آگے چل کے ہمارے جو یہ پروگرام ہیں، شبِ داریاں ہیں، جلوس ہیں، ان کی رہنمائی کریں گے۔ آج ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تو ان کو بھی لگے گا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اس لیے اس بچے کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ بچہ بہت
دنوں سے مخصوص انداز میں کہہ رہا تھا کہ میں بھی ایک نوحہ پڑھوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی پڑھیے. اسی بات کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں قاسم شارق حسین صاحب اسٹیج پہ آئیں نوحہ خوانی کے فرائض کو انجام دیں. یا حسین آل عمران کہاں اور زندان کہاں لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی. ہیلو ہیلو عرصہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جب ردا میں صدا دیتی رہی دھوپ میں ٹوٹا شجر تجھ سے آباد تغر ہے برہنہ میرا سر تھا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا جس بہن کو باخدا تجھ سے دارس تھی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا ہیلو میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. کیا کہوں شعر میرے بے ردا ہم کو لیے ہیلو یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی اور ہاں ہم بے حسی تو نہ آیا غازی سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی
خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی گاچھ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا جب خدا سر سے چھینے میں صدا دے رہے تو نہ آیا غازی کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کی سکون ہائے پانی کے لیے بہ گیا سب تیرا خون اب کوئی آس نہیں تو میرے پاس نہیں رسی شانوں میں بندھی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینے میں سزا دیتی رہی تو نہ آیا غازی یا حسین 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 ہلو 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 یا حسین بالکل نیا نوحہ جناب علی اصغر کی شان میں ایک ماں اپنے بچے کو کتنا پیار کرتی ہے یہ اس ماں سے پوچھیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر وہ ایک پل کے لیے بچھڑ جاتے ہیں نا تو ماں بے چین ہو جاتی ہے اس نوحے میں اسی ماں کا درد ہے آپ کی سماعتوں کے حوالے اور یہ آخری پرسہ ہے دل کھول کے گریہ کر لیجئے اگلے سال آئندہ سال رہیں یا نہ رہیں بانوں کی فغاں ہے چاروں طرف دھواں ہے اصغر میرا کہاں ہے بانوں کی فغاں ہے چاروں طرف دھواں ہے اصغر میرا کہاں ہے مقتل کے آج سارے منظر بدل چکے ہیں جھولا بھی جل چکا ہے خیمے بھی جل چکے ہیں محشر سائے عیاں ہے غمگین آسمان ہے اصغر میرا کہاں ہے بانوں کی یہ فغاں ہے چاروں طرف دعا ہے اصغر میرا کہاں ہے دشت بلا میں اصغر تنہا نہ رہ سکے گا روتا رہے گا لیکن کچھ بھی نہ کہہ سکے گا 6
ماہ کی وہ جاں ہے پیاسا ہے اصغر میرا کہاں ہے بانوں کی یہ فغاں ہے چاروں طرف دھواں ہے اصغر میرا کہاں ہے آئی ہے ایک قیامت کرب و بلا کے بن میں چاروں طرف دھواں ہے چھایا ہوا ہے رن میں را کہاں ہے بانوں کی فغاں ہے چاروں طرف دھواں ہے اصغر میرا کہاں ہے تشنا لبی کا جاری اب تک بھی سلسلہ ہے اصغر کو 3 دن سے پانی نہیں ملا ہے گردن پہ ایک نشان ہے سوکھی ہوئی زبان ہے اصغر میرا کہاں ہے بانوں کی فغاں ہے چاروں طرف دھواں ہے اصغر میرا کہاں ہے یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین انجمن مومن المومنین کے ممبران جہاں کہیں بھی ہوں ڈائس پہ آ جائیں اور نواخوانی اور سینہ دنی کے فرائض کو انجام دے انجمن مومن دینا پڑا مجھے نواخوانی نہیں کرنی تھی لیکن انجمن مومن المومنین کے دستے اور ان کے سیکریٹری صاحب نے کہا کہ 10 منٹ میں راستے میں انجمن ہے میں انجمن مومن المومنین پٹکا پور کے تمام ماپنی دستے سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈائس کے قریب آ جائیں اور نواخوانی اور سینہ دنی کے فرائض کو انجام دے یا حسین 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 یہ عزا کون کرے گا زہرا کی فغاں تھی یہ عزا کون کرے گا زہرا کی فغاں تھی یہ عزا کون کرے گا مجلس میرے بیٹوں کی بپا کون کرے گا زہرا کی فغاں بابا نہیں امو نہیں کہتی تھی سکینہ اس قید سے اب مجھ کو رہا کون کرے گا زہرا آغوش میں سارا کے یہ کہتی تھی سکینہ
ظالموں نے دشت بلا میں کیا برباد آباد وہ گھر فاطمہ کا کون کرے گا زہرا کی خیمے سے نکل آئیں یہ کہتے ہوئی زینب بن ہاتھ کے شعلوں کو فنا کون کرے گا زہرا کی زہرا کے فغاتی یہ عزا کون کرے گا شہزادی زینب کے مقابل نہیں کوئی اولاد کو بھائی پہ فدا کون کرے گا زہرا کی قاضی محببہ ماتم شہ گھر میں شقیقے یہ کام بھی زینب کے سوا کون کرے گا زہرا کے فقہ یا حسین مولا بلا لو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نعرہ صلوات ابھی کچھ ہی لمحوں میں پروگرام میں کچھ چینجز کیے گئے ہیں کیونکہ انجمن ابھی شاید راستے میں ہے تو نقابت کا سلسلہ ابھی چند ہی لمحوں میں شروع ہو جائے گا پھر ایک بار میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں اگر انجمن مومن المومنین کے دستے سے دستبستہ گزارش کی جاتی ہے اگر وہ آ گئے ہوں تو ڈائس کے قریب آ جائیں اور نوخانی اور سینہ زنی کے فرائض کو انجام دیں اگر انجمن مومن المومنین کا ماتمی دستہ میری آواز سن رہا ہے تو ڈائس کے قریب آ جائیں اور ماتم اور سینہ زنی کے فرائض کو انجام دیں انجمن مومن المومنین پٹکا پور یا حسین 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 انجمن مومن المومنین پٹکا پور کے بعد انجمن رضویہ اگر موجود رہے گی تو ماتم و سینہ زنی کرے گی نہیں تو نقابت کا سلسلہ چالو ہو جائے گا اور اس کے فوراً بعد نقابتی کے دوران تابوت علم برآمد ہونے لگیں گے آپ تمام مومنین سے دستبستہ گزارش ہے کہ اسے میں شامل ہو کے ثواب دائرہ حاصل کریں انجمن مومن المومنین پٹکا پور کانپور
شاہدی کے لاش پہ شاہدی کے بیمار رو رہا ہے بے چادری میں زینب بے چادری میں زینب جائے تو کیسے جائے بے چادری میں زینب جائے تو کیسے جائے مجمع بھرا ہوا ہے دربار بھی سجا دربار بھی سجا ہے لفظوں میں کربلا کو کیسے سکون لگتی لفظوں میں کربلا کو کیسے سرور لکھے لفظوں میں کربلا کو کیسے سرور لکھے احساس لکھتی احساس لکھ دیے ہیں لوہا نہیں لکھا نوحہ
सैयदना हुसैन 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 शहीद करबला हुसैन शहीद करबला हुसैन कतील नैनवा हुसैन कतील नैनवा हुसैन आले मामुदे की कर बोल सब शाखों में भर आए गजब लहू में तर किसने किया सर हुसैन आले मामुदे की कर बोल सब शाखों में भर आए गजब लहू में तर किसने किया सर हुसैन शहीद करबला हुसैन शहीद करबला हुसैन कतील नैनवा हुसैन कतील नैनवा हुसैन आले मामूदे की कर बोले सब शाखों में बढ़ाए गजब लहू में तर किसने किया सर हुसैन आले मामूदे की कर बोले सब शाखों में बढ़ाए गजब लहू में तर किसने किया सर हुसैन शहीद करबला 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 हुसैन अल अब्बास कमेटी अंजुमन मोमिनीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है और ये दुआ करती है इन तमाम आज़ादारों को सलामत रखे। इसके फ़ौरन बाद नकाबत का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ आली जनाब मौलाना शहवर काज़मी साहब से दरबस्ता गुजारिश हूँ, मुल्तविस हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और अपने जो फ़राइज़ को अंजाम दें। मैं तमाम मोमिनीन से ये भी दस्तबस्ता गुजारिश है कि अभी रुक के जाए, ताबूत अभी बरामद होने जा रहे हैं। वक्त ये आखिरी पुरसा है शहजादी को देने के लिए। आप लोग जो मर्द हैं एक रो में इधर हमारे लेफ्ट हैंड पे आ जाए और जो मस्तूरात हैं वो राइट हैंड पे रहेंगी और बीच में से ताबूत जाएंगे। आप लोग ताबूत की ज़ियारत करें। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ ये मुल्तविस हूँ कि आली जनाब मौलाना शहवर काज़मी साहब जहाँ कहीं भी हो मेरी आवाज़ सुन रहे हो स्टेज पे आ जाएं और नकाबत के फ़राइज़ को अंजाम दें। आली जनाब मौलाना शहवर काज़मी साहब, एक बावज़े बुलंद नारे सलवात। अंजुमन मोमिनीन के दस्ते से गुजारिश है कि ताबूत बरामद होने वाले हैं, आप कहीं जाए ना, ये आखिरी पुरसा है, आप आएँ यहीं पे ज़ियारत करें, सवाब दारान हासिल करें, इस आखिरी पुरसे से महरूम ना रह जाएं। ये दस्तबस्ता गुजारिश है तमाम मोमिनीन से कि वो डायस के करीब आ जाएं और मौलाना शहवर काज़मी साहब डायस पे आ चुके हैं। इससे पहले ताउन करेगा और उनकी एक कुरा हो गई जिसमें जिसका भी कुरा निकलेगा उसे हुसैन टेकरी का आने जाने का टिकट दिया जाएगा। तो मैं मौलाना से मुल्तविस हूँ कि पहले उस फ़राइज़ को अंजाम दे दें। कुरा निकाला जाएगा। आप तमाम मोमिनीन से दस्तबस्ता गुजारिश है डायस के करीब आ जाए। नारे सलवात। इरशाद अली जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो, पर्ची नंबर है उनका 19। इरशाद अली साहब, पर्ची नंबर 19 है उनका। अगर यहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो डायस पे आए। उनका कुरान मौलाना ने निकाला है, उन्हें हुसैन टेकरी का आने जाने के टिकट का अगर वो कहेंगे टिकट करा दिया जाए तो टिकट करा दिया जाएगा। और अल अब्बास कमेटी से कहते हैं कि अगर मुझे पैसा दे दे मैं खुद टिकट करा लूँगा।
تو بھی ہم لوگ دے دیں گے. جو ارشاد علی اگر میری آواز سن رہے ہوں تو ڈائس پہ آ جائے. ارشاد علی. چلیے العباس کمیٹی ان سے بعد میں رابطہ کر لے گی کہ ارشاد علی صاحب ہو سکتا ہے اس وقت نہ ہوں یا آ کے چلے گئے ہوں. انشاءاللہ ان کو العباس کمیٹی آنے جانے کا حسین ٹیکری کا ٹکٹ کرا دے گی یا کرایہ دے دے گی. نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. کلام بلاغت الہیہ جو ایک لافانی و لاسانی کتاب ہے اور ہر کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں معجزہ بن کے آج بھی باقی ہے، اس لیے کہ خود جو باقی ہے اس نے اپنے کلام کو بھی باقی رکھا ہے اور وارث کلام کو بھی باقی رکھا ہے. اور یہ کائنات بھی اسی لیے باقی ہے کہ اس کا ایک نمائندہ باقی ہے جس کے صدقے میں یہ کائنات باقی ہے. تو قرآن پاک کے یہ پاک کلمات آپ کی پاک سماعتوں کی ہدیہ کیے گئے، جس میں رب پاک یہ اعلان عام کر رہا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ کی یہ جو دو پہاڑیاں ہیں یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں. ذالک من یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. اور جو اللہ کی نشانیوں کا احترام بجا لاتے ہیں وہ ان کے دل کے تقوی کی دلیل ہے. یعنی جو متقین ہے وہ شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں، انہیں متبرک مانتے ہیں، انہیں محترم مانتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں. قرآن کی اس آیت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں یہ شاعر اللہ ہے. یہاں ہوا کیا تھا اور آج ہر حاجی پر لازم ہے کہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان میں وہ صحیح کرے. کوئی بھی حاجی حج پہ جاتا ہے اس کا حج اس وقت تک تکمیل تک نہیں پہنچتا، مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان میں وہ صحیح نہیں کر لیتا. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ دونوں پہاڑیاں متبرک ہے. ہر پہاڑ متبرک نہیں ہے اور ہر پہاڑ پہ دوڑنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے. یہ صرف دو پہاڑیاں ہیں. یہاں پر ایک بی بی نے ایک عمل انجام دیا تھا اور جس نے یہ عمل انجام دیا تھا اس بی بی کا نام قرآن نے ہاجرہ بتایا. ہاجرہ نے یہاں ایک عمل یہ انجام دیا کہ ایک معصوم کی محبت میں صفا اور مروہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑی تھی، 7 چکر لگائے تھے. لہذا وہ چکر لگانا اور وہ دوڑنا ہر حاجی پر واجب قرار دے دیا گیا کہ تمہیں اس وقت تک حج کا ثواب نہیں ملے گا اور تمہارا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ جناب ہاجرہ کی سنت پر عمل نہیں کر لو گے. تو جناب ہاجرہ خود معصومہ نہیں تھی لیکن ایک معصوم کی ماں تھی اور ان کا یہ عمل جو تھا ایک معصوم کی محبت میں تھا. جناب اسماعیل کی محبت میں انہوں نے صحیح کی، دوڑی، دو پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑی. اللہ نے اس عمل کو شاعر اللہ بنا دیا چونکہ یہ ایک معصوم کی محبت میں عمل انجام پایا تھا اور قیامت تک کے لیے رولنگ دے دی کہ اگر ایک معصوم کی محبت میں کیا ہوا ہاجرہ کا عمل شاعر اللہ بن سکتا ہے تو شہزادی زینب نے شام میں جو ایک معصوم کی محبت میں فرش عزا بچھایا تھا تو اگر ہاجرہ کا عمل شاعر اللہ ہے تو ثانیہ زہرا جناب زینب کا عمل شاعر اللہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ عزا، یہ فرش عزا شہزادی زینب نے ایک معصوم کی محبت میں بچھائی تھی. جناب ہاجرہ کا 2 معصوموں سے رشتہ تھا، شوہر معصوم تھے اور بیٹا معصوم تھا.
لیکن جناب زینب کا جو رشتہ ہے، دو بھائی ہیں دونوں معصوم، ماں ہے وہ معصومہ، باپ ہے وہ معصوم، نانا ہے وہ معصوم، تو جس کا 5 معصوموں سے رشتہ ہو اسے زینب کہتے ہیں، تو جس کا 2 معصوم سے رشتہ ہو اس کا عمل شاعر اللہ بن سکتا ہے، تو جس کا 5 معصومین سے رشتہ ہو اس کا عمل شاعر اللہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ زینب زینب نہیں ہے، بلکہ زینب عزا کی اس خوشبو کا نام ہے کہ جو آج بھی پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اور قیامت تک یہ زینب خوشبو عزا بن کے زندہ و پائندہ رہے گی۔ لہذا آج اس مقام پر جو شبی ہے کربلا کی، اسے ہم کربلا کہتے ہیں، اور شبیوں کا احترام ہوتا ہے۔ یہ مسجد کعبے کی شبی ہے، اس کا احترام کرنا لازم ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے گھروں میں ہے، یہ اس کی شبی ہے جو جبریل لے کے آئے تھے، اس لیے کہ لکھا ہوا نہیں لائے تھے، یہ بھی شبی ہے۔ تو ہمارے یہاں احترام شبی کا کیا جاتا ہے، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، یہ شبی ہے اس نبی کی جس نے نماز پڑھ کے دکھائی تھی۔ تو یہ جتنا بھی اسلام ہے وہ سب کا سب اگر آپ غور کریں گے تو یہ آپ نقل کر رہے ہیں، اصل کوئی اور ہے۔ تو یہ اسلام میں احترام نقل کا ہے، چاہے وہ مسجد ہو یا عبادت ہو یا عبادت گاہیں جہاں بھی بنتی ہیں، ہمارے یہاں احترام نقل کا ہوتا ہے، نقل کو شبی کہا جاتا ہے۔ تو یہ شبی پیغمبر نے اپنی زندگی میں بنائی۔ اب آپ دیکھیں کہ حسنین، کریمین، نورین، نیرین، صفتین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، بشیر و نذیر، سراج منیر کی خدمت میں آئے، اور امام علی مقام شہنشاہ کربلا آگے بڑھ کے کہتے ہیں نانا مجھے سواری چاہیے، نانا مجھے سواری چاہیے۔ یہ بتائیے کہ یہ کہہ کس سے رہے ہیں؟ جو نبیوں کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، جو صرف لبوں کو ہلا دے اور زمین کو اشارہ کر دے، زمین شگاف ہو جائے اور حسین کے لیے سواری نکل آئے۔ جب جناب صالح کا ناکا پہاڑ سے نکل سکتا ہے تو جو فخر صالح ہے اگر وہ زمین کو اشارہ کر دے تو زمین پھٹ جائے گی اور سواری برآمد ہو جائے گی، لیکن پیغمبر نے ایسا نہیں کیا۔ آپ یہ بتائیے کہ سید الانبیاء اگر اپنے دست پاک اس پاک بارگاہ میں بلند کر دیتے تو کیا جناب رسول خدا کی زبان طیبہ سے نکلے ہوئے کلمات طیبہ باب اجابت سے نہ جا کے ٹکراتے؟ کیا قبول ہونے والی دعاؤں کے دروازے کھلنے میں تاخیر ہوتی؟ اگر نبی دعا مانگتا، جب امتیوں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا تو جو اس کا محبوب ہے اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا تو کیا اللہ رد کرتا؟ لیکن اللہ سے بھی نہیں کہا کہ پالنے والے سواری بھیج دے، حسین کو ضرورت ہے۔ اگر رسولوں کا رسول کسی جانور کی طرف اشارہ کر دیتا تو جانور دوڑتا ہوا چلا آتا، چاہے وہ اونٹ ہو یا وہ گھوڑا ہو۔ اگر اشارہ کر دیتے پیغمبر اکرم، ارے جن کے اشارے سے درخت چلا آئے، جن کے اشارے سے چمکتا ہوا چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جن کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، تو وہ اگر اشارہ جانور کو کر دے تو اشارے میں تاخیر ہوگی لیکن جانور کے حاضر ہونے میں تاخیر نہیں ہوگی۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ نبیوں کے نبی نے اللہ سے کہا، نہ خود اشارہ کیا زمین کو اور نہ کسی سواری کو اشارہ کر کے بلایا، بلکہ خود بن گئے، جھکے حسین کے سامنے۔ بیٹا یہ سواری موجود ہے، آپ اپنے ایمان سے بتائیے یہ صحیح اصلی سواری ہے؟ رسول جو بن رہے ہیں حسین کے لیے کا یہ اصلی نہیں ہے، یہ شبی بن رہے ہیں، شبی بن رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ حسین کے لیے۔ کس کی سواری کی؟ حسین کی سواری کی۔ اپنی حیات طیبہ میں اللہ کے حبیب نے، اللہ کے رسول نے شبی بن کے بتایا کہ نہ شبی بننا بدعت ہے نہ بنانا بدعت ہے۔ خود شبی بنے، جھک گئے، شبی بن گئے۔ بیٹا حسین میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ۔ حسین سوار ہو گئے۔ جب سوار ہوئے تو آج حسین بھی اس بات کی طرف متوجہ تھے کہ آج دنیا والوں کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ جب حسین کی بات آتی ہے تو شبی کس طریقے سے مکمل ہوتی ہے۔ بیٹھ گئے رسول کے کاندھوں پر، اور جب بیٹھے تو حسین نے کہا کہ نانا سواری کی مہار بھی ہوتی ہے،
تو کالی زلفوں والا رسول اس نے اپنی سیاہ زلفیں سید الشہداء شہنشاہ کربلا کے دست پاک میں دے دی. اب زلفوں کو پکڑ کے شبی کی سواری پہ سوار وہ جو دوش نبوت پہ سوار نہیں تھا بلکہ صاحب معراج کے کاندھے پر معراج پا رہا تھا حسین ابن علی. سوار ہو گئے. اب زلفیں حسین کے ہاتھ میں ہے. یہ حسین نے کہا مہر بھی ہوتی ہے سواری کی, لہذا اپنی زلفیں دے دی. پھر ایک جملہ اور کہا آقا حسین نے, نانا سواری بولتی بھی ہے, لہذا اب ناقے کی آواز تاریخ بتاتی ہے کہ نکالی. اچھا یہ کسی بند کمرے کی بات نہیں. جب مکمل سواری بن گئے, حسین کاندھے پر ہے, زلفوں کو پکڑے ہوئے ہیں, رسول اللہ چل رہے ہیں, مجمع پیچھے پیچھے چل رہا ہے. یہ مجمع ایک جلوس گزر رہے ہیں, مجمع پیچھے ہے, کثیر تعداد میں ہے. کسی دل جلے نے ایک جملہ کہا, کیا خوبصورت سواری ہے, کیا خوبصورت سواری ہے. پلٹ کے کہا تجھے سواری نظر آ رہی ہے, سوار نہیں دکھائی دے رہا ہے. یہ کہو کہ کتنا خوبصورت سوار ہے کہ جس کی سواری کی شبیہ رسول اللہ بن گئے ہیں. تو یہ رسول اللہ نے شبیہ خود بن کے بتایا کہ شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے, سنت ہے. اور یہ آپ کی کروڑوں مسجدیں روزانہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ ہم کعبے کی شبیہ ہے. تو اگر شبیہ بدعت ہے تو ان مسجدوں کو گرا دو, اور اگر سنت ہے تو پھر کبھی بدعت کے فتوے نہ لگانے کی کوشش کرنا کہ یہ شیعہ دیوانے نہیں ہے, یہ شیعہ پاگل نہیں ہے, یہ لم تجد علی سنت اللہ تبدیلا پہ عمل کرنے والے ہیں کہ اللہ کی سنت پہ اور رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. لہذا آج ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں, یہ کربلا بھی ہم نے بنائی ہے. چونکہ ہماری جتنی وسعت ہے ہم اتنا کرتے ہیں. اللہ چونکہ لامحدود ذات کا نام ہے, اس نے کہا حدیث قصہ میں کہ اعلموا یا ملائکتی و سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقتو سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اے ملائکہ, اے ساری طاقتوں, زمین اور آسمان کے رہنے والے فرشتوں, سنو, میں نے یہ زمین کا مخملی فرش, آسمان کا نیلگو شامیانہ, یہ شمس و قمر کی قندیلیں, یہ پانی کی روانی, یہ پہاڑوں کی بلندی, یہ اشجار لہلاتے ہوئے, یہ ڈھکے ہوئے اسمار سے اشجار, یہ بلند پہاڑ, یہ دشت و جبل, یہ شمس و قمر, یہ کائنات میں جو کچھ دیکھ رہے ہو, یہ میں نے ان کی محبت میں پیدا کیا جو 5 چادر کے نیچے ہے. محبت اللہ بھی کرتا ہے اہل بیت سے, محبت ہم بھی کرتے ہیں, لیکن وہ لامحدود ذات ہے, اس کی محبت لامحدود ہے. ہم محدود ہیں, ہم ممکنات سے ہیں, وہ واجب الوجود ہے, ہم ممکن الوجود ہے. اس کی محبت اسے زیب دیتی ہے. ہماری محبت ہمیں پتا ہے کہ ہم حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہاں آنے والے کیوں جمع ہوئے؟ محبت میں جمع ہوئے. تو وہ اللہ ہے جس نے محبت میں آل محمد کی زمین کا فرش بچھایا. اور لیکن جب ہم محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ نے اظہار کیا تھا, جب ہم محبت اہل بیت سے کرتے ہیں تو ہم فرش عزا بچھاتے ہیں. اللہ نے زمین کا پورا فرش بچھا دیا ان کی محبت میں, ہم فرش عزا ان کی محبت میں بچھاتے ہیں. اللہ نے ان کی محبت میں بلند آسمان پیدا کیا, ہم شامیانہ لٹکا دیتے ہیں ان کی محبت میں. اللہ نے ان کی محبت میں جنت کو بنایا, ہم نے ان کی محبت میں عزا خانہ بنا دیا ہے. اللہ نے ان کی محبت میں جنت الفردوس بنا دی, ہم نے ان کی محبت میں کربلا بنا دی ہے. لہذا آج ہم اسی محبت کے بنے ہوئے صحن میں یہاں پر موجود ہے اور ان کربلا والوں کو یاد کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. یقیناً آپ بہت دور دور سے چل کے آئے ہیں ایک غریب کو پرسا دینے کے لیے, ایک مظلوم کا ماتم کرنے کے لیے. چونکہ یہ آخری شب ہے نا, ابھی کل کی بات ایسا لگتا تھا کہ ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ زہرا کا بیٹا ہمارے عزا خانوں کی زینت بنے گا, لیکن وہ دن اتنی جلدی گزر گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا. کیا کسی چاہنے والے کا دل بھر گیا؟ کوئی ایسا ہے کہ مولا ہم نے دل کھول کے آپ کا ماتم کر لیا؟ کیا رونے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ آقا حسین ہم نے دل کھول کے آپ کو پرسا دے دیا؟ بلکہ ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے, رونے والا بھی,
اے زہرا کے بیٹے ہم دل کھول کے تجھے رو نہیں سکے، اے فاطمہ زہرا ہم تیرے اجڑے ہوئے گھر کا ماتم دل کھول کے نہیں کر سکے، 2 مہینے 8 دن گزر گئے لیکن ہمارا دل نہیں بھرا۔ اے آقا، اے ہمارے عزا خانوں کی زینت بننے والے، اے ہمیں رونقیں عطا کرنے والے، اس لیے کہ رات ہے تو مجلس ہو رہی ہے، دن ہے تو مجلس ہو رہی ہے، یہ 2 مہینے 8 دن ہر طرف رات کے اندھیرے میں جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے کانوں سے نوحے کی صدائیں ٹکراتی تھی، ہر طرف سے نوحے کی آوازیں آتی تھی، کہیں مجلس ہو رہی ہے اور آپ کبھی اس گھر میں جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہر گھر حسین کا گھر بنا ہوا تھا، ہر عزا خانہ حسین کا مکان بنا ہوا تھا، لیکن 2 مہینے 8 دن جو ہمارے عزا خانوں کو رونقیں بخشتا تھا اب وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور ہم کربلا میں اس مظلوم کو رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس کے شبیہ تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ ارے جن کے تابوت کربلا میں نہ اٹھائے جا سکے، آج اتنا بڑا مجمع علی کی زوجہ اور نبی کی اس بیٹی کو کہ جو ٹوٹی ہوئی قبر میں آرام کر رہی ہوتی ہے، لیکن جب حسین غریب کا ذکر ہوتا ہے تو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھال کے مجلس میں آتی ہے اور دعائیں دیتی ہے۔ ارے میرے حسین پہ رونے والے سلامت رہے، میرے غریب کا ماتم کرنے والے سلامت رہے۔ ارے آواز دو اے فاطمہ زہرا، ارے ہم تیرے بچے کی عزاداری کا حق ادا نہ کر سکے۔ جو اگلے سال زندہ رہے گا وہ زہرا کے بیٹے کا غم کرے گا، حسین کا ماتم کرنے کے لیے آئے گا۔ بہت سے لوگ اس سال ہمارے یہاں درمیان میں نہیں ہے، زندہ تھے چلے گئے، جیے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اے فاطمہ زہرا اگلے سال اگر زندہ رہے تو پھر تیری فرش عزا بچھائیں گے تیرے بچے کی، پھر تیرے غریب کو پرسہ دینے کے لیے آئیں گے، پھر کربلا والوں کا تابوت اٹھانے کے لیے آئیں گے۔ لیکن اے زہرا اگر زندگی نے وفا نہ کی تو ہمارے آنسوؤں کے نذرانے کو قبول کر لینا، اس لیے کہ یہ مجمع دور دراز سے آیا ضرور ہے، تھک گیا ہوگا، لیکن اپنے ایمان سے بتائیے کہ آپ شہزادی زینب سے زیادہ تھکے ہیں، کیا آپ مولا سجاد سے زیادہ تھکے ہیں جو بیڑیاں اور ہتھکڑیاں پہن کے میلوں پیدل چلا ہے؟ یہی حق ہے رونے کا، اس لیے کہ زہرا فرماتی ہے کہ جب میرے اجڑے ہوئے گھر پہ رویا کرو تو ایسے رویا کرو کہ جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے کڑیل جوان کی میت پہ روتی ہے۔ اس لیے کہ کربلا میں رونے والے تھے لیکن رونے نہیں دیا گیا۔ یقیناً اس مجلس میں ایک مسافرہ شام بھی آئی ہوئی ہے جس کے ہاتھ کربلا سے پس گردن باندھے تھے اور شام تک اسی عالم میں چلتی رہی، اور اس کے ساتھ ایک 4 سال کی ننھی یتیم بچی بھی آتی ہے کہ جس کے چہرے پہ آج بھی تماچوں کے نشان باقی ہے، جس کے کانوں میں آج بھی خون جمع ہوا ہے، جس کا کرتا آج بھی جلا ہوا ہے، جسے کفن نہ پہنایا گیا بلکہ اسی کرتے میں دفن کیا گیا۔ ہاں زادارو بس یہی سوچ کے روئیے، آخری گریہ ہے، آپ کے سینے میں دل ہے، پتھر تو نہیں ہے۔ ارے اس مظلوم کی شہادت پہ پتھر روئے ہیں، جب کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے تازہ خون نظر آتا تھا، اور جسے رونا نہ آئے وہ دعا کرے اے زہرا ان آنسوؤں کی آنکھوں کو توفیق دے کہ تیرے مظلوم بچے میں یہ اشک بار ہو جائے۔ آزادارو ابھی آپ کے سامنے تابوت کی شبیہ آئے گی، ان 2 بچوں کے تابوت آپ کے سامنے آئیں گے کہ جو زینب کے دونوں نہال تھے، ایک کا سن 8 سال کا، ایک کا سن 9 سال کا۔ وہ اتنے چھوٹے تھے کہ جب کربلا جانے لگا قافلہ مدینے سے تو جناب عبداللہ جو بیمار تھے ایک مرتبہ عصا کا سہارا لے کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں شہزادی ہم تو کربلا نہیں جا سکتے، لیکن جب قربانیوں کا مختل سجنے لگے تو ہم موجود نہیں ہوگے، ہماری طرف سے یہ 2 ہدیے آقا کی خدمت میں پیش کر دینا، یہ صدقہ ہے
हुसैन गरीब का आन मोहम्मद। लिहाजा जब करबला में अली की बेटी आ गई, तारीख बताती है कि आशूर का दिन है। आनो मोहम्मद जब भी खेमे में जाते हैं, अली की बेटी ज़ैनब कहती है, आनो मोहम्मद मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी। अगर अली अकबर के जिस्म पे खराश भी आ गई, अली अकबर तुमसे पहले शहीद हो गए, तो ये बताओ मैं अम्मा ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगी। बेटा जाओ अपने मामू जान से इजाजत लेके आओ। दोनों छोटे छोटे बच्चे खेमे से बाहर निकल गए। आका हुसैन की खिदमत में छोटे छोटे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मामू जान हमें इजाजत दे दीजिए, इसलिए कि अम्मा खेमे में दाखिल नहीं होने दे रही है। बेटा तुम बहुत छोटे हो, मैं किस दिल से इजाजत दे दूं। इजाजत नहीं मिली। तपता हुआ सहरा, सुलगती हुई धूप। तारीख कहती है कि ये दोनों बच्चे खेमे के बाहर जमीन पे बैठ गए। गाजी अब्बास की निगाह पड़ी, दौड़ते हुए बच्चों के पास में आए, आनो मोहम्मद के बाजुओं को पकड़ा। बेटा यहां क्यों बैठे हो? कहा अम्मा ने कहा कि जब तक इजाजत ना ले आओ मैं खेमे में दाखिल नहीं होने दूंगी। अब दोनों बच्चों को आका हुसैन की खिदमत में अब्बास ले गए। आका इजाजत दे दीजिए, इसलिए शहजादी ने खेमे में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे रही। दोनों बच्चों को इजाजत मिली। बच्चे खुशी खुशी खेमे में दाखिल हुए और कहते अम्मा अब तो राजी है, मामू जान ने हमें इजाजत दे दी है। दोनों बच्चों को जब आका हुसैन ने इज़्न दे दिया तो हंसते हुए आए, अम्मा अब तो हमसे राजी हो गई ना, अब मामू जान ने हमें इजाजत दे दी, अब हमें तैयार कर दीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं। एक को अली अकबर ने तैयार किया, एक को आनो जनाब अब्बास ने तैयार किया। छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे अमामे सरों पे रखे गए, छोटे छोटे लिबास पहनाए गए, छोटे छोटे नीमचे लगाए गए। उसके बाद अली की बेटी ज़ैनब ने कहा अली अकबर बेटा खेमे में बैठ जाओ। अली अकबर बैठ गए। अब्बास तुम आन को अपनी गोद में उठाओ, मैं मोहम्मद को अपनी गोद में उठाती हूं। आन को अब्बास ने गोद में उठा लिया, मोहम्मद को शहजादी ज़ैनब ने उठाया। अकबर बैठे हुए और अकबर का चक्कर काटना शुरू किया। अकबर का चक्कर काटना शुरू किया। 7 चक्कर काट के अली की बेटी ने आसमान की तरह रुक करके कहा, ए पालने वाले, अरे ये अली अकबर का सदका है, मेरा अली अकबर सलामत रहे। ये 2 बच्चे वही अली और मोहम्मद है। अभी आपके सामने इनके ताबूत, नन्हे नन्हे ताबूत। करबला में तो ताबूत ना उड़ सके। तारीख बताती है कि ये घोड़े पे खुद सवार नहीं हो सकते थे, बल्कि आन को अब्बास ने सवार किया, मोहम्मद को अली अकबर ने घोड़े पे सवार किया। जब दोनों बच्चे सवार हो गए तो छोटे छोटे हाथों को उठा के कहा, ए अम्मा खुदा हाफिज, अरे अब तो अब राजी हो गई, हम मख्तल में जा रहे हैं। एक शोर बर्पा हुआ, अरे ज़ैनब के दोनों निहाल आ गए, ज़ैनब के दोनों निहाल आ गए। इतने छोटे बच्चे जब मख्तल में पहुंच रहे थे तो छोटे भाई ने बड़े भाई से एक जुमला कहा था, ए भैया जब फौज के बादल छट जाएंगे तो घोड़े पे बुलंद होके एक दूसरे को देख लिया करेंगे ताकि ढारस बनी रहे। ए भैया आप दादा की शुजाअत के जौहर दिखाना, मैं नाना की शुजाअत के जौहर दिखाऊंगा। बच्चे मख्तल में आए, हमला किया। हमला करते करते जब तराई पे पहुंचे, खेमे में एक शोर बुलंद हुआ, ए ज़ैनब तेरे बच्चों ने दरिया पे कब्जा कर लिया है। अली की बेटी ने आवाज दी, फिजा मुसल्ला लाओ, अरे मुझे कोई मुबारकबाद ना दे। शहजादी ज़ैनब ने अपनी पेशानी को सजदे में रखा, पालने वाले मेरे दूध की लाज रख लेना, कहीं मेरे बच्चों ने पानी ना पी लिया। जब बच्चे तराई के किनारे पहुंचे और ठंडी हवा महसूस की तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया काश सकीना की मश्क ले आते, खेमे में सकीना प्यासी है, हमारा छोटा भैया अली असगर प्यासा है। काश हम मश्क सकीना ले आते और यहां से मश्क भर के सकीना तक पानी पहुंचा देते। उधर बागी हुई फौज सिमटी, बच्चों पे हमला किया, किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार मारी, किसी ने पत्थर मारे। दोनों बच्चे
जख्मी होके जब घोड़े से जमीन पे गिर रहे थे तो आवाज दी, मामू जान हम गिर गए। अब्बास दौड़े, हुसैन दौड़े। तारीख बताती है कि जब ये करीब पहुंचे हैं, बच्चों के लाशों जख्मी जिस्म के करीब पहुंचे हैं आका हुसैन और आका अब्बास, तो दोनों बच्चे जख्मी हालत में जमीन पे पड़े हुए थे। कहा मामू जान गरीब मामू आ गया। हुसैन ने कहा ए अनु मोहम्मद तुम्हारे गरीब मामू आ गए हैं। हाँ ज़ादारो पुरसा देना है शहजादी ज़ैनब को, इसलिए कि ज़ैनब को जो भी करबला में पुरसा देता था तो हाथ जोड़ के कहती थी मैं बच्चों का पुरसा नहीं लूंगी, मुझे अकबर का पुरसा दो, मुझे मेरे भैया हुसैन का पुरसा दो। अरे इन बच्चों का पुरसा लेने के लिए एक टूटी हुई पसलियों वाली माँ आ गई होगी। ए फातिमा ज़हरा, अरे इन नवासों का पुरसा कबूल कर लेना। बस दो जुमले अज़ादारों रोते रोते सुन लीजिएगा। दोनों जख्मी बच्चे कि जिनके हाथों से खून टपक रहा था, मामू जान अब हमसे बोला नहीं जा रहा है, हमारे करीब आ जाइए। औन के लब के करीब अब्बास झुके, मोहम्मद के लब के करीब हुसैन झुके। दोनों ने अपने अपने जख्मी हाथ उठाए जिनकी उंगलियों से खून टपक रहा था। अब्बास के सर पे औन ने अपना हाथ रख दिया और मोहम्मद ने हुसैन के सर पे अपना जख्मी हाथ रख के कहा मामू जान आपके सर की कसम अम्मा से कह दीजिएगा कि हम तराई पे जरूर गए थे, लेकिन आपके सर की कसम हमने पानी नहीं पिया है, हमने पानी नहीं पिया है। ये कहते कहते बच्चों की आवाज बंद हो गई। आवाज दी आलो मोहम्मद। हुसैन और अब्बास दो लाशें लेके खेमे में आए। ए ज़ैनब तेरे बच्चों के लाशें आ गई। आज़ादारो किसी गम में रोना ना पड़े, अश्क बहाने ना पड़े, इसलिए कि ये आखिरी गिरिया है। ऐसे रोइए जैसे ज़ैनब ने करबला के बाद शाम में मजलिस करके मातम किया है और अपने गरीब को पुरसा दिया है। ऐसे रोइए जैसे सुगरा रोई है, सकीना को रोने नहीं दिया। हाँ ज़ादारो, अब इसके बाद अब आप देखेंगे आपके सामने एक 13 बरस के नाज़नीन बेटे जनाब हसन सब्ज़ क़बा की ताबूत आएगा। आप जानते हैं कि ये कासिम कौन है? कासिम वो है कि बाबा का साया उठने के बाद, जब से आका हसन इस दुनिया से गए, तब से हुसैन हसन का साया बन के कासिम के सर पे मौजूद रहे। बड़े नाजों से पाला हुआ नाज़नीन बेटा है ना ये जो उम्मे फरवा का। सारी बीबियां शबे आशूर चराग रोशन करके बच्चों को नसीहतें कर रही थी, उम्मे फरवा ने चराग बुझा दिया। ये 13 बरस का कासिम हाथ जोड़ के कहता है अम्मा आप कहना क्या चाहती है? का बेटा देख तेरी माँ बेवा है और अपनी बेवा माँ को शहजादी से शर्मिंदा ना करना। का अम्मा कहना क्या चाहती है? का तेरी माँ ने जिंदगी में बड़े दुख उठाए हैं, तेरे बाबा का लाशा आते हुए देखा, इतनी गुर्बत के साथ किसी कलमा पढ़ने वाले का लाशा भी कब्रिस्तान से वापस नहीं आता है जिस गुर्बत के साथ तेरे गरीब बाबा का लाशा आया। इसलिए कि तेरे बाबा के लाशे को जब चचा दफनाने के लिए जा रहे थे तो लाशे में इतने तीर बरसाए गए कि अब लाशा इस काबिल नहीं था कि फौरी तौर पे बकी के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता, बल्कि अब लाशे को लेके वापस आए। जब घर में लाशा आया, ए बेटा कासिम, अरे तेरी फुफिया लाशे से लिपट के कहती जाती थी ए भैया अरे आपको तो सफेद कफन पहनाया गया था, ये सुर कैसे हो गया? ए मेरे लाल का से तेरे बाबा का लाशा इस हालत में आया था। तड़प के कासिम कहता है ए अम्मा अरे मेरे बाबा का लाशा तो आ गया, तब तो मानेगी जब मेरा लाशा भी नहीं आएगा, बल्कि मेरी लाश के टुकड़े चचा आगे दामन में भर के लाएंगे। उसी कासिम के
ताबूत की छवि आपके सामने है, उम्मे फरवा के बच्चे की छवि आ गई है, हसन सबकबा के यतीम बेटे की छवि आपके सामने है। ताबूत की छवि आप ज़ियारत करेंगे और दुआ जिसको जो मांगनी है, इसलिए कि ये आखिरी रात है, 2 महीने 8 दिन जो हम सफ़े अज़ा बिछाते हैं और मखसूस किया है हमने अज़ा, मजलिसें होती रहेंगी लेकिन ये रौनकें नजर नहीं आएंगी। ये दुआएं जिसे जो मांगनी है, लेकिन शर्त यह है कि जब आंखें रोने लगे तो इन मजलूमों का वास्ता दे के दुआ मांगिएगा। किसी की दुआ रद्द नहीं करते, वो खुद मजलूम थे, वो खुद प्यासे चले गए, लेकिन आज लाखों प्यासों को सैराब कर रहे हैं। उनके नाम से सबीलें लगाई जा रही है, शरबत पिलाया जाता है, ठंडा पानी पिलाया जाता है। अल्लाह अकबर। ये जनाब कासिम थे कि जब गए मख्तल में और लड़ते लड़ते जमीन पे गिरे तो कहते हैं या माहो अदरिकनी, ए चचा मेरी मदद कीजिए। तारीख बताती है कि करबला का ये वाहिद लाशा है जो 2 बार पामाल किया गया। आजादारों, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, लेकिन तसव्वुर तो कीजिए, ये वाहिद लाशा है करबला का कि जो जिंदगी में भी पामाल हुआ और शहादत के बाद भी पामाल हुआ। ये 13 बरस के कासिम का तन्हा लाशा है, इसलिए कि जब हुसैन ने कासिम की आवाज सुनी, घोड़े पे सवार हुए, मक्तल की तरफ दौड़े, लिहाजा फौज में भगदड़ मची। दाई तरफ के घोड़े बाई तरफ, बाई तरफ के घोड़े दाई तरफ, बीच में कासिम का लाशा। जब भी घोड़ों की टाप इस लाशे पे पड़ती, आवाज आती या माओ अदरिकनी। लेकिन जब हुसैन करीब पहुंचे तो कासिम का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हो चुका। ये अजीब लाशा था आजादारों कि हुसैन लाशे के करीब पहुंचे, आसमान की तरफ रुख किया। रुख करने के बाद में कहा, पालने वाले मैं गरीब हो गया हूं। हर लाशे को उठाया है जहरा के बेटे ने, लेकिन ये लाशा जब उठाना चाह रहे थे तो लाश का गोश्त जमीन पे बिखरा पड़ा हुआ था। हुसैन ने अपने कांधे से अबा उतारी, अर्ज़े नैनवा पे बिछाई, बिखरी हुई लाश के कासिम के टुकड़े जमा किए और जमा करने के बाद एक गठरी बना के कांधे पे रखी। खेमे की तरफ चले, जब खेमा करीब आया तो आवाज दी उम्मे फरवा, अरे कासिम का लाशा आ गया। बीबियों ने लाशे को देखना चाहा, लेकिन लाश तो नजर ना आई। एक गठरी जिसमें कासिम के लाश के टुकड़े। आजादारों, अब आपके सामने एक ऐसा लाशा, ऐसा ताबूत और एक ऐसे ताबूत की छवि अभी आपकी निगाहों के सामने आएगी जो हम शक्ल पैगंबर के नाम से जाना जाता था, जिसे देखने वाले दूर दराज से आते थे और हुसैन से पूछा करते थे, आका हुसैन, हमने रसूल अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन सुना है कि आपका बेटा नबी की छवि है, हम उसका दीदार करना चाहते हैं। तो लोग बहुत दूर दूर से आते थे ये देखने के लिए कि हम शक्ल पैगंबर कौन है। ये हुसैन का वो बेटा है कि जो सीरत और सूरत में, रफ्तार और गुफ्तार में नबी करीम से मुशाबे था। तारीख बताती है कि हुसैन का ये हाल कभी नहीं देखा गया किसी भी शहीद को इजाजत देते वक्त, जो अकबर को इजाजत देते वक्त हुसैन की कैफियत थी। तारीख कहती है कि जब अकबर को इजाजत थी तो अपनी रेशे मुताहर हाथ में पकड़ ली और आसमान की तरफ रुक करके कहा, अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम, पालने वाले मैं इस कौमे जफाकार को गवाह बना के कहता हूं, अब मैं उसे भेज रहा हूं तेरी बारगाह में जो सूरत और सीरत में मेरे नाना के मुशाबे था। जब मुझे अपने नाना की याद आती थी तो मैं अली अकबर का दीदार कर लेता था। और जब अकबर जाने लगे तो उम्मे लैला ने आवाज दी, अकबर रुक जाओ। जब अकबर रुक गए, एक संदूक निकाला, संदूक से एक लिबास निकाला। ए उम्मे लैला, ये कैसा लिबास है? कि ये मैंने अकबर के लिए सिया था कि जब मेरे बेटे की शादी होगी मैं दूल्हा बनाऊंगी अली अकबर को, तो ये लिबास उसके जेबे तन करूंगी। लेकिन करबला में दूल्हा बन के जा रहा है अली अकबर,
शहजादी तारीख पर बताती है कि एक मर्तबा उम्मे लैला ने अपने हाथों से अली अकबर को वो लिबास पहना दिया। ए मेरे लाल अली अकबर, मेरी ख्वाहिश थी कि तू जवान हो, तेरे सर पे सेहरा देखूं और तुझे ये लिबास पहनाऊं, लेकिन अकबर तू जा रहा है तो ये मैंने बड़ी हसरत के साथ सिल के रखा है, ज़ेब तन किया। अकबर को खुदा हाफिज कहा। ये पहला शहीद है करबला का कि जब खेमे से निकल रहा था तो बार बार कोई दामन पकड़ लेता था। तारीख बताती है दामन पकड़ने वाला कोई और नहीं था, अकबर की बहन सकीना थी। देखिए, बहनों को भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती है, और अगर बहनें छोटी हो तो भाइयों से हमारा वक्त जो है वो वाबस्ता रहती है। तारीख बताती है कि जब भी अकबर निकलना चाहते थे बार बार दामन पकड़ लेती थी सकीना, इसलिए कि सकीना को यकीन हो रहा था कि अकबर भाई वापस पलट के नहीं आएगा। अकबर जब खेमे से निकले तो ये तारीख के जुमले हैं कि ऐसे निकले कि जैसे भरे घर से कोई जनाजा निकल रहा हो। अकबर निकले, हुसैन से इजाजत ली, घोड़े पे सवार हुए। जब चलने लगे तो हुसैन से रहा नहीं गया। एक हाथ हुसैन का कमर पर है और आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं अकबर के पीछे। अकबर को यह एहसास हुआ कि कोई पीछे चला आ रहा। घोड़े को रोका, पलट के देखा, बाबा आप तो रुखसत कर चुके हैं, आप पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हैं? एक जुमला कहा, मेरे लाल काश तुम साहिबे औलाद होते तो तुम्हें मालूम होता कि एक ज़ईफ के कलेजे में कड़ियल जवान की मोहब्बत के तकाजे किस हद तक वाबस्ता रहते हैं, कितनी मोहब्बत होती है। लेकिन बेटा जा रहे हो, एक बात का ख्याल रखना, मुड़ मुड़ के देखते रहना, जब तक सामना हो मुड़ मुड़ के देखते रहना। अली अकबर जब तक सामना होता रहा अपने गरीब बाबा को मुड़ मुड़ के देखते रहे। अली अकबर मख्तल में आए। बस अज़ादारों दो तीन जुमले और अर्ज कर दूं जनाब अली अकबर के बारे में। तारीख कहती है कि लड़ते लड़ते एक कमीन गाह से एक जालिम ने ऐसा नेजा अली अकबर के कलेजे में मारा कि अली अकबर की पसलियां तोड़ता हुआ वो नेजा कलेजे में दर आया। अली अकबर घोड़े के ऊपर गिर गए, घोड़ा आगे बढ़ा। दुश्मनों के दरमियान जब जाता था कोई तलवार मारता था, कोई तीर मारता था। एक जवान, ये शबीह है ताबूत अली अकबर है जिसे 18 बरस पाला था। तारीख कहती है कि अली की बेटी ज़ैनब जो अनु मोहम्मद पे न रोई, जब अकबर की आवाज सुनी तो चादर ओढ़ के खेमे से बाहर निकल गई, अली अकबर के लाशे से लिपट गई। तभी तो शामे गरीबा में कहने वाला रावी कहता है, ए सज्जाद मौला, अरे ये कौन बीबी है जो सुर्ख चादर ओढ़े हुए है? कहा ये सुर्ख नहीं है, अरे ये चादर तो सफेद थी, लेकिन मेरी फूफी अकबर की आवाज सुन के जब मख्तल में अकबर के जिस्म से लिपटी है तो ये अली अकबर का खून। हाँ ज़ादारो, यही अली अकबर है कि जिसके लाशे पे ज़हरा का बेटा पहुंचा तो तड़पते हुए अली अकबर को देखा, तड़पते हुए अली अकबर को देखा। सीने में बर्छी का फल टूटा हुआ था और अली अकबर तड़प रहे थे, करा रहे थे। हुसैन ने कहा, बेटा ये कराने का मौका क्या है? कहा, बाबा मेरे सीने में बर्छी का फल टूट गया है, मेरे कलेजे में दर्द हो रहा है। आज़ादारों, अगर किसी के जिस्म में कांटा भी लग जाता है तो रातों को नींद नहीं आती है, लेकिन हाय अली अकबर कि जिसके सीने में बर्छी का फल टूटा हुआ था, तड़प रहा था वो जवान। हुसैन ने एक मर्तबा आस्तीनों को चढ़ाया, आसमान का रुख करके कहा, पालने वाले मेरे सामने फखरे इस्माइल लेटा हुआ है। और नजफ का रुख किया और अकबर के सीने में टूटे हुए बर्छी के फल को अपने हाथ में पकड़ा। कौन बाप चाहेगा कि मेरा बेटा मेरी निगाहों के सामने दम तोड़े, मेरी निगाहों के सामने तड़पता रहे? लेकिन ये ज़हरा का गरीब बेटा है। तो उस शहजादी
فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے تو حق کے پرسہ ادا کر لیجئے، اس لیے کہ یہ آخری رات ہے نا. کل تو 9 ربیع الاول کی رات ہوگی، لیکن آج یہ غم کی رات. سوچ کے کہ شہزادی آپ کی آمد کو قبول کر لے، شہزادی آپ کے آنسوؤں کو قبول کر لے، کبھی نہ رونا پڑے، کسی غم میں نہ رونا پڑے. وہ زہرا کا بیٹا، اس لیے کہ آج کی جو شب ہے وہ وقت کے امام کے یتیمی کی شب بھی ہے، لہذا وقت کا امام بھی آج ہماری مجلس میں ہے، اس لیے کہ اس کے جد کو جہاں پرسہ دیا جا رہا ہے اس کے غریب بابا کو بھی پرسہ دیا جائے گا. بس 2 جملے اور سن لیجئے عزادارو. ایک مرتبہ حسین غریب نے برچھی کا پھل پکڑا اور یا علی مدد کہہ کے جیسے ہی برچھی نکالی، علی اکبر کا کلیجہ برچھی کے ساتھ نکال آیا. ایک جوان نے ضعیف کے سامنے دم توڑا ہے اور ایک جوان لاش حسین کے سامنے تھی. آزادارو، اب آپ کے سامنے ایک اس بچے کا جس کا نام اصغر ہے. آپ کی گودوں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ماں تڑپ جاتی ہے کہ اگر بچہ بھوکا رو رہا ہے تو سب کام بند کر دیتی ہے، میرا بچہ تڑپ رہا ہے بھوک سے. ماں بچے کی بھوک کو برداشت نہیں کر پاتی، لیکن یہ علی اصغر وہ ہے کہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ اگر بھائی چھوٹے ہوتے ہیں، بہنیں بڑی ہوتی ہے، تو اکثر بڑی بہنوں کو یہ دیکھا کہ کبھی بھائیوں کا جھولا جھولاتی ہے، کبھی اپنے سینے سے لگاتی ہے اپنے بھائی کے قریب. یہی حال سکینہ کا تھا. 4 سال کی سکینہ، 6 مہینے کا علی اصغر گہوارے میں لیٹا رہتا تھا. سکینہ بار بار کھڑی ہوتی اور اپنے بھائی کا گہوارہ جھلاتی تھی، جھولا جھلایا کرتی تھی، اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی تھی. لیکن جب عاشور کا دن آیا تو یہ سکینہ ہے جو تڑپتے ہوئے اصغر کو دیکھ کے عباس کے خیمے میں داخل ہوئی. عباس خیمے میں نہیں تھے. کہتی ہے چچی میرا اصغر مر جائے گا، میرا اصغر پیاسا ہے. چچا کہاں ہے؟ کہا بیٹی سکینہ تیرے چچا خیمے سے باہر ہیں. پھر آئی علی اصغر کے پاس میں، چہرہ دیکھنے لگی، دیکھنے کے بعد پھر واپس گئی. اے چچی میرا اصغر پیاسا تڑپ رہا ہے. چچا کہاں ہے؟ کہا بیٹی ابھی تیرے چچا خیمے میں واپس نہیں پلٹے. دیکھیے مچھلی کو آپ نے پانی سے جب باہر نکالتے ہیں تو اس پہ 3 کیفیتیں طاری ہوتی ہیں. جب پانی سے اسے نکال دیا جاتا ہے پہلے وہ تڑپتی ہے، اور جب تڑپنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے تو اب اس کے بعد میں وہ کروٹیں بدلتی ہے، اور وہ کروٹ بدلنے کی بھی قوت ختم ہو جاتی ہے تو تیسری جو اس پہ شدت طاری ہوتی ہے وہ اپنا منہ بار بار کھولتی ہے، بند کرتی ہے. یہ تینوں شدتیں علی اصغر پہ طاری ہوئی. جب تک قوت رہی علی اصغر پیاس سے تڑپتے رہے، اور جب قوت کم ہوئی تو اب کروٹیں بدل رہے تھے. اور آخری مرحلہ وہ تھا کہ کبھی منہ کھولتے تھے کبھی بند کر دیتے تھے. اور سکینہ دوڑ کے خیمے عباس میں جاتی تھی، کبھی کہتی تھی اے چچی میرے اصغر کی مٹھیاں بند ہو رہی ہے، میرا اصغر مر جائے گا. اے چچی میرا چچا عباس کہاں ہے؟ یہ چھوٹی سی بچی 9 مرتبہ عباس کے خیمے میں گئی. ادھر عباس جیسے ہی آئے زوجہ عباس ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی. مجھ سے سکینہ کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ اب تک 9 بار وہ خیمے میں آ چکی ہے. اصغر پیاسا ہے، میرا اصغر مر جائے گا، اس کی مٹھیاں بند ہو رہی ہے. آزادارو، یہ وہی علی اصغر کی تابوت کی شبیہ ہے. آج بھی ہمارے ہندوستان میں جب جلوس نکلتا ہے، زلجنہ برآمد ہوتا ہے، آج بھی ہندو عورتیں اپنے برتنوں میں دودھ لے کے آتی ہیں اور گھوڑے کے قدموں میں دودھ ڈالتی ہے. آج بھی اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ دودھ گھوڑے کے قدموں میں کیوں ڈالتی ہے تو وہ یہی کہتی ہے کہ ہم نے سنا ہے کربلا میں بابا حسین کا دودھ پیتا ہوا بچہ تھا، ظالموں نے اسے بھی ایک قطرہ آب نہیں دیا. ارے یہ علی اصغر کے نام سے دودھ ڈالتے ہیں، کاش کربلا میں ہم ہوتے تو بابا حسین کا ننھا بچہ پیاسا شہید نہ کیا جاتا. آزادارو، یہی علی اصغر ہے کہ جب حسین مقتل میں لے گئے اور مولا نے آپ کو یہاں یاد کیا ہے. بس یہ جملہ سنیے گا، روئیے گا جب بھی سوچئے گا اس جملے پر. مولا نے آپ کو یاد کیا تھا کربلا میں. مولا نے کہا کہ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی،
اے میرے شیعو، کاش تم کربلا میں ہوتے اور اپنی نگاہوں سے یہ منظر دیکھتے کہ میں ایک 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، جواب میں 3 بال کا تیر چلایا گیا، اور یہ وہ تیر تھا کہ جو عرب میں اونٹ کو نہر کرنے کے لیے چلایا جاتا ہے۔ اس تیر کا وزن زیادہ تھا، علی اصغر کا وزن کم تھا۔ ارے جب یہ تیر چلا تو جیسے ہی یہ تیر چلا ادھر رباب نے یہ منظر دیکھا، آواز دی بیٹا علی اصغر، ارے یہ تیر امام وقت کے نہ لگ جائے۔ بچے نے ہمک کے اس تیر کو اپنی چھوٹی سی گردن پہ لے لیا، ایک پھل تیر کا علی اصغر کی گردن پہ، ایک پھل حسین کے بازو میں، اور اس ننھے سی جان اصغر کے جسم سے صرف ایک چلو خون نکلا۔ اپنے ایمان سے بتائیے اس بچے میں اس سے زیادہ خون تھا بھی نہیں، ایک چلو خون۔ آپ کے بچے سلامت رہے، لیکن ہائے رباب کا ننھا سا بچہ علی اصغر، ایک چلو خون نکلا۔ حسین نے زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین لرز گئی، اے آقا یہ خون ناحق ہے۔ آسمان کی طرف اگر پھینکنے کی کوشش کی تو آسمان لرز کے کہتا ہے آقا یہ آسمان کی طرف نہ آنے پائے، تو یہ بس اس کے بعد زہرا کے بیٹے نے یہ کہہ کے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پہ مل لیا، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ آزادارو دیکھیے، ماں اگر بچہ چھوٹا بچہ ہو اور وہ گھٹنیوں چلنے والا اگر گر جائے اور ماں اس کے جسم پر خون دیکھ لے تو پورا گھر تڑپ جاتا ہے۔ بچے کی چوٹ لگ گئی، جلدی سے اٹھاتے ہیں، ڈاکٹر کی طرف دوڑتے ہیں، ارے بچے کی چوٹ لگ گئی۔ لیکن حسین ایک زخمی اصغر کو لیے ہوئے ہے، ایک ننھی سی لاش کو، ماں کو کیا جواب دوں گا؟ لہذا خیمے کے پیچھے لے گئے۔ عاشور کے دن آپ ایک عمل کرتے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں، یہ کہتے ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ لیکن حسین اس وقت کہہ رہے تھے کہ جب ایک 6 مہینے کا لاشا حسین کے ہاتھوں پر تھا، اور اس کے بعد خیمے کے قریب گئے، آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ حسین کی آواز سن کے سکینہ پہلے آ گئی اور آ کے کہتی ہے بابا میرے بھیا اصغر کو پانی پلا لائے، میرے اصغر بھیا کو پانی پلا لائے۔ اب جو سکینہ نے علی اصغر کا زخمی گلا دیکھا تو ایک مرتبہ سر پیٹ کے خیمے کے اندر دوڑی، اے اماں ارے میرا بھیا علی اصغر مارا گیا، اے اماں میرے بھیا کا لاشا آ گیا۔ آزادارو اب آپ کے سامنے حسین غریب کے کٹے ہوئے سر کی شبیہ آئے گی، وہ کٹا ہوا سر جسے شمر نے نوکے نیزہ پہ بلند کیا تھا، اس لیے کہ یہ وہی حسین ہے، یہ وہی زہرا کا بیٹا ہے کہ جس کو آپ پرسہ دے رہے ہیں، جس کی ماں کا لاشا رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا۔ یہ کتنے مظلوم ہے عزادارو پنجے تن، ماں کے لاشے کو بھی رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا، تھوڑے سے لوگ شریک ہوئے، اور بابا کے لاشے میں بھی زیادہ لوگ شریک نہ ہوئے، نانا کے لاشے میں بھی لوگ شریک نہ ہوئے۔ بھائی حسن کا لاشا اٹھا کے لے گئے تو تیر برسا دیے گئے، اور حسین کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن ریگزار نینوا پہ پڑا رہا۔ یہ دونوں بھائی کتنے مظلوم ہیں، ایک کے لاشے میں تیر برسائے گئے، ایک کا لاشا تیروں پر معلق کیا گیا۔ بس روتے روتے سن لیجئے، یقیناً آپ تھک گئے ہوں گے، لیکن ذرا سوچئے اس سکینہ پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جو بار بار اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ رہی تھی اور رونا جیسے ہی چاہتی تھی، شمر آگے بڑھتا تھا اور پشت پہ تازیانہ لگاتا تھا، اس سجاد پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ارے آج 1400 سال کے بعد ہم وہ ذکر کر رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ ذرا سوچئے کہ جب مظلوموں کے کٹے ہوئے سر، زینب کے سامنے بھائی کا کٹا ہوا سر تھا، سکینہ کے سامنے بابا کا سر تھا، لیکن
جس کے لیے امام آخر کہتے ہیں کہ میرا سلام اس جد نامدار پر جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پہ اس طریقے سے آیا کہ اس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، بلکہ لاشے میں اتنے تیر پیوست ہو گئے تھے کہ لاشا تیروں کے آسمان پہ معلق ہو گیا۔ ایک اجڑی ہوئی ماں کی آواز، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے خطا، اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے خطا، اے عرض نینوا میرا بچہ ہے بے خطا، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے خطا۔ ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ ادھر زہرا کا بیٹا دوڑتے ہوئے گھوڑے سے تیروں کے آسمان پہ معلق ہوا ہے، گرا اس طریقے سے آیا کہ لاشا فوری طور پہ زمین پہ نہیں پہنچا بلکہ تیروں کے آسمان پہ معلق ہو گیا۔ آدم سے لے کے خاتم النبیین تک سارے نبی کربلا میں تھے، سارے امام کربلا میں آ گئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین جب گھوڑے سے زمین پہ آ رہے تھے تو دیکھا کہ بابا بھی ہے، نانا بھی ہے، غریب ماں بھی ہے، بھائی حسن بھی ہے، آدم سے لے کے سارے نبی موجود ہے۔ ادھر حسین نے ایک جسم کو حرکت دی، تیر دائیں جانب سے بائیں جانب نکل گئے، حسین کی پیشانی تپتے ہوئے صحرا پہ جا کے رک گئی۔ آج ادھر گرد خاموش ہوئی، گرد خاموش ہوئی۔ ادھر شمر نے خنجر اٹھایا اور خنجر اٹھانے کے بعد آگے بڑھا، پتھر پہ پٹکتا ہوا جاتا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب آدم نے شمر کے ہاتھ میں خنجر دیکھا تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا نبیوں کے نبی مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا جائے گا، مجھے اجازت دے دیجیے۔ آدم چلے گئے، نوح چلے گئے، ایک ایک کر کے سارے نبی چلے گئے، ہم یہ منظر نہیں دیکھ سکتے۔ آخر میں سید الانبیاء آئے، علی مرتضیٰ میں نے بڑی محبت کے ساتھ حسین کو پالا ہے، میں حسین کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مجھے بھی اجازت دے دو۔ رسول خدا بھی چلے گئے۔ اس کے بعد حسن سبز قبا کھڑے ہوئے، بابا میں اپنے بھائی کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ حسن سبز قبا بھی چلے گئے، ایک غریب ماں رہ گئی، ایک غریب بابا رہ گیا۔ ادھر علی مرتضیٰ اٹھے، اٹھنے کے بعد میں کہا فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا میں بھی حسین کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مجھے بھی اجازت دے دو۔ لہذا علی مرتضیٰ بھی چلے گئے۔ ادھر شمر کند خنجر لے کے حسین کے قریب آ گیا۔ جیسے ہی حسین نے سر اٹھا کے دیکھا تو نہ آدم دکھائی دیے، نہ نوح نظر آئے، نہ پیغمبر نظر آئے، نہ علی مرتضیٰ نظر آئے، نہ حسن سبز قبا نظر آئے، ایک دکھیا اور غریب ماں نظر آئی۔ کہا ماں سب چھوڑ کے چلے گئے، اماں آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیے گا۔ ایک غریب ماں کی آواز آئی، میرے لال میں نے تجھے چکیا پیس پیس کے پالا تھا، یہ دکھیاری ماں تجھے تنہا چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ اس لیے اب اس ظالم آگے بڑھا اور اس نے ایک مرتبہ حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور خنجر نکالا۔ جیسے ہی اس نے خنجر مارنا شروع کیا، علی کی بیٹی زینب دلہ زینب یہاں پہ آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے اے پسر سعد میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ حسین نے کہا بہن خیمے میں چلی جاؤ، حسین ابھی زندہ ہے۔ زینب تو خیمے میں چلی گئی، لیکن جیسے ہی شمر کند خنجر چلا رہا تھا تو زہرا کی آواز مسلسل گونج رہی تھی،
اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے خطا، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے خطا. اور بار بار چلتے ہوئے خنجر کے سامنے زہرا اپنا ہاتھ رکھ دیتی تھی، جس کی وجہ سے خنجر نہیں چل رہا تھا. آواز آئی اے اماں خنجر کو چلنے دیجئے، اس لیے کہ حسین کے امتحان کی گھڑی ہے. ادھر خنجر چلا، ادھر حسین کا سردن سے جدا ہوا. جیسے ہی سردن سے جدا ہوا فضا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. ادھر شہزادی زینب نے سجاد جو غش میں پڑے ہوئے تھے جگا کے کہا بیٹا سجاد دیکھو کیا قیامت آ گئی. کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو حسین کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ تلاوت کر رہا تھا، اے پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا. ہاں زادارو، یہ پرسہ ہے وقت کے امام کا. اس وقت ہمارا امام زندہ و پائندہ ہے. اپنے امام کو پرسہ دینا ہے، وقت کے امام کو. اب تک زہرا کو پرسہ دے رہے تھے، اب وقت کے امام کو پرسہ دینا ہے. اس لیے کہ شب شہادت امام حسن عسکری ہے. پرسہ امام کے جو وقت کا امام ہے اسے دینا ہے. لہذا ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے. آج امام ہمارا یتیم ہو گیا. مولا اتنے مومنین و مومنات آپ کو پرسہ دینے کے لیے آ گئے ہیں. مولا آپ کے سر سے بابا کا سایہ اٹھا ہے. آج آپ کے بابا کے تابوت کی شبی نکالنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کی شہادت کا ذکر کرنے کے لیے. ابھی آپ کے سامنے اس مظلوم کا تابوت آئے گا کہ جس نے 28 سال میں ہی اس دنیا کو چھوڑ دیا تھا. 4 سال کے تھے جب مدینے سے اپنے غریب بابا کے ساتھ سامرا آئے اور قید خانے میں رہے. یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں بھی جیلیں ہوتی ہیں، قید خانے ہوتے ہیں. کیا 4 سال کے بچے کو کبھی قید خانے میں دیکھا ہے؟ لیکن امام ہمارے 10ویں امام کے ساتھ 11ویں امام کا سن 4 سال کا تھا جب اپنے بابا کے ساتھ قید خانے میں رہے. اور امام کی زندگی زیادہ تر قید و بند ہی میں گزر گئی. لیکن آج شب شہادت ہے، زہر دیا گیا. دیکھیے یہ حسن، پہلا حسن حسن مجتبی ہے، اور یہ دوسرا 14 میں حسن جو ہے حسن عسکری. پہلے کو بھی زہر دیا گیا اور اس حسن عسکری کو بھی زہر دیا. فرق اتنا ہے کہ جب حسن مجتبی کو زہر دیا گیا تھا تو وہ اتنا شدید زہر تھا کہ کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے دشت میں گر رہے تھے. اور بہن نے ایک تشت رکھ دیا تھا اپنے بھائی کے جسم کے قریب جس میں کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے رہے، اور بہنیں یہ منظر اپنے بھائی کا دیکھتی رہی. لیکن امام حسن عسکری کو زہر دیا گیا 1 ربیع الاول کو، اور 1 ربیع الاول سے امام تڑپتے رہے. اور 8 ربیع الاول کو جسم کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جیسے سبز چادر کوئی پڑی ہوئی ہے، جس میں اس طریقے سے زہر سرایت کر گیا تھا. 5 ربیع الاول کو مولا اس قابل نہیں تھے کہ کھڑے ہو کے جا کے نماز پڑھ سکے مسجد میں. مولا نے اپنے بستر پہ یہ نماز پڑھی ہے. یہ یاد رکھیے کہ امام کبھی بھی اپنی نماز کو اس حالت میں نہیں ادا کرتا ہے، لیکن یہ اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ جسم میں زہر پھیل گیا تھا اور مولا نے وہیں بستر پہ نماز پڑھی. یا تو شہزادی زینب نے قید خانہ شام میں بیٹھ کے نماز پڑھی تھی، جب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی تو بیٹھ کے نماز پڑھی، یا مولا نے پڑھی. اور اس کے بعد جب 8 ربیع الاول آئی اپنے غلام کو آواز دی مجھے پانی کی ضرورت ہے. پانی دیا، لیکن مولا کے اوپر اتنی زیادہ کمزوری طاری تھی کہ وہ گلاس ہاتھ سے چھٹ گیا، زمین پہ گرا اور میرا مولا زمین پہ لیٹ گیا. بس وقت کے امام کو اگلے سال جو زندہ رہے گا وہ اپنے امام کو پرسہ دے گا. اس لیے کہ ہمارا امام بڑا مظلوم ہے. 5 سال کے سن میں یتیم ہو گیا ہے. 5 سال کے سن میں آخری امام یتیم ہو گئے ہیں. اور یہ امام ہمارے اس مجلس میں ہے جو اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے آئے. اب جن آنکھوں میں اس مظلوم امام کے حصے کا آنسو ہے، یہ آپ کا وقت کا امام آنسو لینے کے لیے آیا ہے. تاریخ کہتی ہے
کہ امام کو امام ہی غسل دیتا ہے. ادھر 8 ربیع الاول آئی, ادھر امام کی آخری وہ مہلت تھی جو زندگی کو ملی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, اور امام نے اپنے بیٹے کو آواز دی, میرے لال حجت دورہ کہا ہو. لہذا مولا حاضر ہوئے, اس لیے کہ ظالم یہ چاہ رہا تھا کہ مولا اگر ہمارے آخری نظر آ جائے تو انہیں قتل کر دے. لہذا اب تک پردے غیب میں رکھا تھا. جب بابا نے آواز دی تو 5 سال کا ایک بچہ سامنے آیا, اور امام نے رموز امامت ان کے حوالے کیے, اور اس کے بعد بیٹا خدا حافظ یہ کہہ کے اس دنیا سے چلے گئے. ایک 5 سال کا بچہ یتیم ہو گیا. لیکن میں کہوں گا مولا معاف کیجئے گا, آپ کے بابا کا سایہ اٹھا تو کسی نے آپ کے چہرے پہ تماچے تو نہیں لگائے, لیکن ہائے سکینہ, جیسے ہی بابا کا سایہ اٹھا تو سکینہ کی چادر بھی چھین لی گئی, سکینہ کے چہرے پہ تماچے لگائے گئے. ارے سجاد کو کیسے پرسا دیا گیا, تازیہ نے لگا کے بابا کا پرسا. اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب جنازہ تیار ہو گیا اور نماز جنازے کی بات آئی تو چچا سامنے آئے امام کے, جناب جعفر طواب, لیکن 5 سال کے امام آ کے کہتے ہیں چچا آپ سامنے سے ہٹ جائیے, میرے غریب بابا کا لاشا ہے, لہذا میں اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا. بس عزادارو, بس آخری جملے. اس موقع پر میرا دل کہتا ہے مولا آپ کے بابا کا لاشا آپ کے سامنے تھا, آپ نے نماز جنازہ پڑھا تو دی, کسی نے آپ کو روکا تو نہیں, لیکن ہائے سجاد مولا جس کے بابا کا لاشا تپتے ہوئے صحرا میں پڑا ہوا تھا اور اپنے بابا کے لاشے پہ ایسے حالت میں پہنچا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, گلے میں خاردار توق تھا, کمر میں لنگر تھا. میں کہوں گا اے امام حسن عسکری, ارے آپ کا لاشا اٹھانے والے سب جمع ہو گئے تھے, لیکن ہائے کربلا کہ جہاں زہرا کے بیٹے کا لاشا 3 دن تک بے گورو کفن پڑا رہا. ارے کوئی لاش اٹھانے والا نہیں, وہ بیٹا اپنے بابا کا لاشا ارے کیسے اٹھا تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پاؤں میں بیڑیاں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ حیدری, ایک باوجہ بلند نعرہ سلوان. اب آپ کے سامنے ایک مظلومہ, ایک معصومہ, ایک مقہورہ, ایک یتیم بچی کی چادر کی شبیہ آئے گی. آپ کی چادر سلامت رہے. سکینہ نے بچپن سے ہی چادر کو سنبھالا تھا اور اس بچی کو یہ چادر بڑی عزیز تھی. تاریخ بتاتی ہے 2 سال کی تھی سکینہ اور ایک چھوٹی سی چادر اوڑھتی تھی. کبھی اگر چادر سر سے ہٹ جاتی تھی تو ایک مرتبہ حجرے میں جا کے اپنی چادر کو صحیح طریقے سے کر لیتی تھی. کبھی بھی سکینہ کو بغیر چادر کے کسی نے نہیں دیکھا. حسین کی پیاری بیٹی سکینہ, نام تو فاطمہ تھا لیکن حسین پیار میں سکینہ کہتے تھے, اس لیے کہ حسین کے دل کا سکون تھا سکینہ. اور چادر ہی نہیں بلکہ وہ بالیاں بھی جو شمر نے بے دردی کے ساتھ چھینی تھی. عزاداروں, میں نے تو پڑھ دیا لیکن آپ نے سن لیا. ذرا تصور تو کیجئے کہ کسی کے کان میں اگر کوئی بالی ہو
اور اسے اتنی زبردستی سے چھینا جائے کہ اس کے کانوں کی لوے زخمی ہو جائے تو اس بچی کے اوپر کیا گزرے گی، اس کے گھر والوں پر کیا گزر جائے گی۔ کسی نے یہ کہا تھا کہ جب وہ بالیاں واپس ملی تھی کہ مولا سجاد یہ بالیاں تو صحیح سلامت ہے، تو مولا سجاد نے رو کے کہا تھا اے بھائی یہ بالیاں تو سلامت ہے لیکن میری بہن سکینہ کے کان سلامت نہیں رہے تھے۔ میری بہن سکینہ کے کانوں سے جب ان بالیوں کو اتارا گیا تھا اور چھینا گیا تھا تو میری بہن سکینہ کے کان کی لوے زخمی ہو گئی تھی۔ ارے بالیاں تو سلامت رہ گئی لیکن سکینہ کے کان سلامت نہ رہے۔ ادھر حسین کی شہادت کے بعد ظالم خیموں کی طرف بڑھے اور بڑھنے کے بعد خیام میں آگ لگائی، خیموں میں آگ لگی، بیبیاں ایک خیمے سے نکلی دوسرے خیمے میں چلی گئی۔ جب خیمے جلنے لگے، جلتے ہوئے خیموں سے بیبیاں نکل رہی تھی تو ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ظالم عورتوں کے قریب گئے اور کسی بیوی نے اپنی چادر اتار کے نہیں دی بلکہ ظالم زبردستی نیزے کی نوک سے عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لیتے تھے۔ شہزادی زینب کی چادر جب چھنی تو وہ تازیانہ شہزادی کی پشت پہ لگ گیا جس کی وجہ سے شہزادی کی پشت خون سے رنگین ہو گئی۔ سکینہ کی نگاہ شہزادی کی پشت پہ گئی، کہا پھوپھی اماں آپ کی پشت خون سے رنگین ہے؟ کہا بیٹی میری چادر چھن گئی۔ ابھی سکینہ یہی کہہ رہی تھی کہ شمر آگے بڑھا، سکینہ چیخ کے پیچھے ہٹی، اس لیے کہ اس بچی کو بچپن ہی سے چادر بہت عزیز تھی۔ 2 سال کے سن سے یہ چادر اوڑھتی تھی، بڑی محبت تھی سکینہ کو اپنی چادر سے۔ وہ ظالم آگے بڑھا، سکینہ کہتی ہے میں حسین جیسے سخی کی بیٹی ہوں، بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا سکینہ تیری چادر چاہیے۔ شہزادی چادر سے لپٹی ہوئی تھی، شمر آگے بڑھا، لہذا اس نے بے دردی کے ساتھ سکینہ سے چادر چھینی۔ وہ کیا منظر رہا ہوگا یہ تو معصوم سکینہ جانے، لیکن اتنا تاریخ نے لکھا کہ سکینہ تڑپ گئی اور تڑپ کے پھوپھی اماں سے لپٹ گئی، اے پھوپھی اماں میری چادر چھن گئی۔ لیکن شمر آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد جب سکینہ کی طرف بڑھ رہا تھا تو سکینہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اے ظالم اب تجھے کیا چاہیے؟ کہا یمنی دور چاہیے۔ کہا میں خود اتار کے دے دوں گی۔ لیکن ڈری اور سہمی ہوئی بچی اتارنا چاہ رہی تھی لیکن جلدی میں اور عجلت میں وہ دور نہ اتار سکی۔ شمر آگے بڑھا اور اس ظالم نے اتنی بے دردی سے وہ گوشوارے سکینہ کے اتارے کہ کان زخمی ہو گئے۔ سکینہ نے درائی کا رخ کیا، آواز دی چچا عباس، چچا عباس میری بالیاں چھن گئی ہے، اے چچا عباس۔ یہی سکینہ ہے جس کی چادر کی شبی کی زیارت کر رہے ہیں، یہی سکینہ ہے کہ جس کے گوشوارے کی شبی بنائی گئی ہے۔ جب یہ چادریں واپس ملی، شام میں جب سامان واپس کیا گیا تو جب چادریں واپس آئی تو ہر بیوی نے اپنی چادر لی، لیکن ایک جب ننھی سی چادر آئی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا، اس لیے کہ چادر والی اب زندہ نہیں تھی۔ جس کی چادر تھی وہ قید خانہ شام میں سو گئی تھی، اب زندہ نہیں تھی۔ گوشوارے آئے، ایک شور برپا ہوا، اس لیے کہ سکینہ زندہ نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ رباب نے ننھی سی چادر کو لیا، لینے کے بعد قید خانہ شام میں آئی، سکینہ کی ننھی سی لحد پہ وہ ننھی سی چادر رکھ دی، وہ گوشوارے رکھ کے کہا سکینہ ارے تیری چادر آ گئی جو شمر نے چھینی تھی۔ آواز آئی اے اماں، ارے اب مجھے چادر کی ضرورت نہیں ہے، دادی اماں مجھے اپنی آغوش میں لیا۔ آزادارو، اب اس عباس کے پرچم کی شبی اور اس مشک کی شبی کہ جب عباس چلنے لگے تھے تو ننھی بچی سکینہ نے اپنی سوکھی مشک دی تھی، چچا یہ مشک بھر لائیے۔ لہذا ایک ننھی سی مشک آج بھی جب علم برآمد ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں چچا اور بھتیجی کی محبت کا پیغام لاتا ہے۔ ایک چچا کو بھتیجی سے محبت کتنی تھی، ایک بھتیجی کو اپنے چچا سے محبت کتنی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے
کہ جناب مختار نے جب حرملہ کو گرفتار کیا اور اس سے پوچھا کہ ظالم تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا ہے، اس نے کہا میرے پاس 3 تیر تھے جو میں نے کربلا میں استعمال کیے، 3 تیر تھے جن کا استعمال میں نے کربلا میں کیا۔ کا پہلا تیر میں نے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کے لیے استعمال کیا، اور وہ تینوں تیر ایسے تھے کہ جو جانوروں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ پہلا تیر میں نے علی اصغر کی طرف چلایا کہ جو علی اصغر کی گردن کو زخمی کرتا ہوا آگے بڑھا، اور حسین کے بازو کو جس نے زخمی کر دیا تھا۔ کہا دوسرا تیر تو نے کب چلایا؟ آپ سنیں گے۔ کہا دوسرا تیر اس وقت چلایا کہ جب عباس سکینہ کی مشق بھر کے ترائی سے نکلے ہیں اور نکلنے کے بعد خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے، تو ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قطع ہو گیا، پھر دوسرا وار کیا، بایاں بازو قطع ہو گیا، لیکن عباس شیرانہ انداز سے سکینہ کی مشق کو اپنے دانتوں میں دبائے ہوئے خیام کی طرف چل رہے تھے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب میں نے چھپ کے تیر چلایا اور سکینہ کی مشق پہ نشانہ لے کے جیسے ہی مارا، سکینہ کی مشق کا پانی بہ گیا، عباس کی حسرت ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو قدموں سے اشارہ کیا، اے اسب وفادار، ارے مجھے خیمے میں نہ لے جانا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، مجھے واپس ترائی کی طرف لے جا۔ اس لیے کہ سکینہ انتظار کرتی رہ گئی، میرا چچا مشق میں پانی لے کے آئے گا، لیکن مشق نہیں آئی، علمدار نہیں آیا۔ علم آیا، جب علم کو دیکھا کہا بچوں ارے کوزے پھینک دو، میرا چچا مارا گیا۔ اے چچا اب سکینہ پانی نہیں مانگے گی، چچا واپس آ جائیے۔ یا حسین الوداع سرور، یا حسین الوداع سرور، یا حسین الوداع سرور، یا حسین الوداع سرور، یا حسین الوداع حسین 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 السرور، حسین 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 علی اصغر، یا حسین الوداع سرور، یا حسین اٹھا نہ پائے لاشیں اکبر، گرتے تھے اٹھتے تھے سرور، بچوں سے کہتے تھے